بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ایمن ظہیر، آپ کو وائس آف ایما پہ خوش آمدید۔ تو ایپیسوڈ 8 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور ایپیسوڈ 9 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ہم جو ناول پڑھے تھے وہ تھا عشق باز۔ آج کچھ آگے پیچھے ہی میں نے بول دیا ہے، تو خیر روز ہی بولتی ہوں، اب تو آپ لوگوں کو رٹ گیا ہوگا۔ عشق باز فروا خالد کا ہم لوگ ناول ریڈ کرے تھے، ایپیسوڈ 8 میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج ایپیسوڈ 9 انشاءاللہ ریڈ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ کہنا بھول جاتی ہوں، کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اس کے دل خراش چیخ اندر کی جانب بڑھتے زیکے کے قدموں کو بھی جکڑ گئی تھی۔ پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھتا، وہ اپنی جگہ پتھر کا ہوا تھا۔ ہر بار ایسی غلطی کیوں ہوتی ہے؟ وہ آج صبح سے بہت غصے میں تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو جھاڑ چکا تھا۔ اس کی آج بہت اہم میٹنگ تھی، اسے جلدی سے تیار ہو کر نکلنا تھا، مگر اس وقت وہ سب کچھ فراموش کیے اسے باہوں میں لیے ایسے کھڑا تھا جیسے وہ زندگی کا سب سے انوکھا اور خوبصورت تحفہ تھا۔ اس کا لرزتا کامتا نازک وجود آریان کی باہوں میں مقید تھا۔ ایزل اس کے ہونٹوں کے موجود کے اپنے ہونٹوں کے بے پناہ قریب محسوس کرتی کام گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آریان کی گرم سانس سے اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ ایزل رفیق، تم آریان خانزادہ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کا چہرہ اپنے بے پناہ قریب کیے اس کی اپنی سیاہ آنکھوں کے سنگین وار سے گھائل کر گیا تھا۔ وہ دونوں پانی میں بھیگ رہے تھے۔ اس کی بات پر ایزل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے نکالا ہے مجھے جاب سے۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ آریان نے اس کی جگہ سجیلا کو رکھا ہے، وہ اس وقت سب غصے سے بھڑک رہی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ شخص اسے پھر سے زبردستی اپنے پاس روک لے گا، جیسے ہمیشہ زور زبردستی کرتا آیا تھا ویسے ہی کرے گا۔ مگر اس نے تو ایک دن بھی نہیں لگایا تھا اس کی جگہ کسی اور کو دینے پر۔ تو تم دور نہیں جانا چاہتی تھی؟ اس کی تھوڑی کو اپنی گرفت میں لیتا وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، جس پر ایزل کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی جسے پانی کی بوندوں نے چھپا لیا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے بری طرح کا لرزنے لگی تھی، مگر اب کی بات اس کے ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ آریان کے چہرے سے پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ وہ شخص اندر سے جل رہا تھا، یہ ٹھنڈا پانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کی قربت اس کے دل کو آسودگی بخش رہی تھی۔ اگر اس طرح اس کے ڈریسنگ روم سے کوئی اور برآمد ہوتا تو اس کی خیر نہیں ہونی تھی، مگر یہ لڑکی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اسی کے سینے میں چھپتی اس پر خفگی دکھا رہی تھی۔ میں نے سنا ہے آریان خانزادہ ہر 2 مہینے بعد لڑکیاں بدلتا ہے، مجھے بھی بدلنا ہی تھا۔ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے اپنا آپ آزاد کرواتی وہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے سنگین الفاظ ادا کر چکی تھی۔ آریان نے سلگتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اسے ہاتھ بڑھا کر شاور بند کر دیا تھا۔ ایزل لب دانتوں تلے دبائے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سائڈ ریک پر رکھا اپنا موبائل اٹھاتے کسی کا نمبر ملا گیا تھا۔ مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تم سب ہوٹل کے لیے نکلو، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ اپنی ٹیم کو ہدایت کرتا موبائل آف کر کے واپس ریک پر پٹک گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ایزل کی رنگت خطرناک حد تک لال ہوئی تھی، دھڑکنیں سینے میں سمٹ گئی تھی۔ اس میں اپنی جگہ سے ہلنے کی سکت بھی نہیں بچی تھی۔ اس شخص کے تیور انتہائی خطرناک تھے۔ وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ اب تک بہت الزام لگا چکی ہو تم مجھ پر، کب کس نے میرے بارے میں کیا بولا، ابھی سب بتا دو۔ آج ہر الزام کا حساب دوں گا میں، ان سب باتوں کو ثابت کروں گا۔ ویسے بھی تم اپنے اس قاتلانہ حلیے میں میرے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا چکی ہو۔ آج آریان خانزادہ کوئی حد بندی نہیں رکھے گا۔ اس کی جانب بڑھا تھا، اس کی آنکھوں کی رنگت اب پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو چکی تھی۔ اسے بے باک نگاہوں سے گھورتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے اعصاب پر نشہ سا ٹھہرا تھا، غصے نے الگ دماغ کھلا رکھا تھا جسے کم کرنا تھا، ورنہ وہ آج میٹنگ میں ٹک نہ پاتا۔ کہ کیا کرنے لگے آپ؟ پلیز دور رہیں۔ ایزل سے بول پانا محال ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ اٹھے تھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ شاور لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لڑکیاں بدلنے کا الزام لگائے مجھ پر، تمہیں اس الزام کا جواب بھی تو دینا ہے۔ ایزل نے دور ہونا چاہا تھا، جب وہ ٹیپ پر ہاتھ مارتا شاور آن کرتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ آریان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر سجے پانی کے قطروں پر آ ٹھہرے تھے۔ ایزل کی سانسیں تھم گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر آریان کے کندھے کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔
مسفرہ کا سر نوکیلے پتھر سے ٹکراتا بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ چند سیکنڈز میں وہ پوری جگہ اس کے خون سے بھر گئی تھی۔ اس کے دل خراش جی خنجر کی جانب بڑھتے زیکے کے قدموں کو بھی جکڑ گئی تھی۔ اس کی دل خراش جی خنجر کی جانب بڑھتے زیکے کے قدموں کو بھی جکڑ گئی تھی۔ پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھتا وہ اپنی جگہ پتھر کا ہوا تھا۔ مسفرہ اپنی حواس کھو چکی تھی۔ اس کے سر پر بہت بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔ مسفرہ! زیکے کے لبوں سے بے قراری کے عالم میں یہ نام نکلا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مسفرہ کو اس کے نام سے نہیں پکارا تھا۔ اس کے پیچھے جاتے گلاب خان اور اس کے باقی آدمیوں نے بھی اس کی یہ تڑپ دیکھی تھی۔ مسفرہ جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنے کام سے روک چکی تھی، مگر یہ دیکھنے کی خاطر وہ بھی ہوش میں نہیں تھی۔ زیکے ہر شے فراموش کرتا جس طرح سرخ پڑتی آنکھوں اور چہرے پر خوف لیے اس کی جانب بھاگا تھا۔ وہ دیکھ اس کے آدمیوں کا متغیر ہونا تو بنتا تھا۔ وہ سب بھی وہیں رکے تھے۔ انہوں نے آج تک اس کی اتنی تڑپ اور بے قراری اس کے گھر کے لوگوں کے لیے بھی نہیں دیکھی تھی۔ زیکے کو خود پر شدید طیش آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مسفرہ! اس کے قریب آ بیٹھتا وہ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بڑھتے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھ وہ اس قدر تڑپ کا شکار ہوگا۔ اس کی آنکھیں موندنا وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ مسفرہ کے سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ زاویار کمال اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا خوفزدہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو کچھ ہو جانے کا خیال سے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس بات کا ادراک بہت جان لیوا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اس قدر اہم تھی۔ وہ اس کن احساسات سے گزرا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس وقت دھڑکنیں خوف سے رک رہی تھی۔ گلاب اندر ڈاکٹرز کو الرٹ کرو جلدی۔ مسفرہ کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی باہوں میں اٹھاتا وہ اندر کی جانب بھاگا تھا۔ گلاب خان اس سے پہلے تیزی کے ساتھ وہاں جاتا اندر موجود ڈاکٹرز کو فوراً سے مسفرہ کی ٹریٹمنٹ کے لیے بلانے لگا تھا۔ آپ پلیز انہیں اسٹریچر پر ڈال دیں۔ ڈاکٹر آفاق آگے آتے زیکے کو کہہ گئے تھے، جس پر زیکے کی خون آشام نگاہیں دیکھ وہ دوبارہ کچھ نہیں بولے تھے۔ آئی سی یو میں لا کر بیڈ پر لٹاتے وہ ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مسفرہ کے خون سے بھر چکے تھے، جو دیکھ کر اس کی اذیت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آیا تھا۔ اس سے مسفرہ کو اتنی بے دردی کے ساتھ اپنے سے دور کیوں جھٹکا تھا؟ اس کی نگاہیں تو بس اس کے خون آلود سر اور چہرے پر گھڑی ہوئی تھی۔ مسفرہ نے کہ خود سے اس کا ماتھا اور چہرہ بھر چکا تھا خون سے۔ اس لڑکی کی اس تکلیف کی وجہ وہی تھا۔ سر اب پلیز باہر جائیں، اس طرح ان کی ٹریٹمنٹ میں تاخیر ہوگی، پلیز سر۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ ڈاکٹر نے اس کی منتیں کرتے بہت مشکل سے اسے باہر بھیجا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ زیکے نے اپنی مٹھی بنا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ بار بار یہ عمل دہراتا اپنا اضطراب کم کرنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ کو بری طرح سے لہو لہان کر گیا تھا، مگر سینے میں بھڑکتی آگ کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے والا اب اس کی آنکھیں موند لینے پر پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ گلناز بھی یہ خبر ملتے ہی وہاں آ گئی تھی۔ زیکے نے کبھی ان کے سامنے زبان سے مسفرہ کے لیے کچھ نہیں بولا تھا، مگر وہ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ زیکے کے دل میں اس لڑکی کے لیے فیلنگز تھی، ورنہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کو اتنی مہلت اور اپنی قربت فراہم نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کو ایسے اپنے آگے دو بدو بولنے کا موقع دیتا تھا۔ اس وقت اس بات کی گواہی اس کا ہر عزم دے رہا تھا۔ اس لڑکی کی یہ حالت نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سب سے زیادہ اذیت جو بات اسے پہنچا رہی تھی اس کی وجہ اس کا گلٹ تھا۔ اسے اپنا آپ اس وقت واقعی وحشی درندہ ہی لگا تھا۔ جو یہ لڑکی اسے بولتی تھی وہ بالکل ٹھیک بولتی تھی۔ وحشی درندے ایسے ہی کسی کو بھی کھا جاتے تھے، جیسے اس وقت اس نے اس پیاری سی لڑکی کے ساتھ کیا تھا، جو اب تک نہ جانے کتنی بار اس کی مسیحائی کر چکی تھی۔ وہ اسی کا ہی اتنی اذیت دے گیا تھا۔ زیکے پورا وقت آئی سی یو کے دروازے کے باہر جمع کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا۔ وہ اس وقت بہت ساری آزمائشوں کا شکار تھا۔ اپنے دماغ اسے مسلسل وارن کر رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اتنی گہری فیلنگز کیسے رکھ سکتا تھا۔ اس لڑکی کو کچھ بھی ہو جاتا اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ذات سے ہمیشہ چڑ و نفرت رہی تھی اسے، پھر وہ اس لڑکی کو بھلا کیسے اتنی اہمیت دے سکتا تھا؟ نہیں، میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اسے کچھ بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنے پیشانی مسلتے لبوں کو سختی سے میچتے اپنے دل کو یہ بات باور کروائی تھی، مگر دل تو کیسے بیکل ہوا پڑا تھا، کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں لایا میں اسے اپنے اتنے قریب؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچ لیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو لوگوں کو انتہائی بے دردی سے مار کر ان کی چمڑی ادھیر دیتا تھا، جس کے لیے عورت ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے اسی بات پر لڑتا تھا
وہ کیوں ایک عورت کی محبت میں پڑھ کر دنیا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اس کے اپنے ساتھ اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ دل و جماع کی جنگ جاری تھی، ہر لمحے کے ساتھ بےقلی اور بے قراری بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں اندر؟ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ کیا ہو رہا ہے اندر؟ مسلسل اتنی دیر سے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے کبھی نرس اور ڈاکٹر خواص باغتی سے باہر آ رہے تھے، کبھی اندر جا رہے تھے۔ سر، ڈاکٹر مسرا کو سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، ان کی کنڈیشنز بہت کریٹیکل ہیں، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اجالا اس کے مقابل آدھے پریشانی سے چور لہجے میں بولی تھی۔ مسرا ان کے ہاسپٹل کی قابل اور محنتی ڈاکٹر تھی، اس کی رحم دلی اور احساس کی وجہ سے سب لوگ اسے بہت اہمیت دیتے تھے۔ کیا مطلب ہے بچانے کا؟ میری ایک بات یاد رکھنا تم لوگ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے ہاسپٹل کو تم سب ڈاکٹروں کے سمیت آگ لگا دوں گا۔ اگر وہ نہیں بچی تو کوئی نہیں بچے گا۔ زیگی کی دھاڑ ان سب کو دہلا کر رکھ گئی تھی۔ ڈاکٹر اجالا بنا کچھ بولے خوفزدہ سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ایک بار ٹھیک ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا اسے۔ یہ میرے لیے خطرناک اور نقصان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مختلف دلیلیں دیتا اس کی بات کی تسلی دے رہا تھا کہ ڈاکٹر مسرا اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایزل کی سانسیں تھم گئی تھی، اس نے گھبرا کر آریان کے کندھے کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اپنے ہونٹوں میں مقید کیے وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا اس کی حالت غیر کر گیا تھا۔ ایزل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، ہونٹوں پر جلن کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ شرم کے مارے وہ اس کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس شخص سے ایسی بے باکی کی امید قطع نہیں تھی اسے۔ پانی کے قطرے دونوں کو بھگو رہے تھے۔ ایزل آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا وہ ابھی اپنے حواس کھو دے گی۔ تم بہت حسین ہو، بہت حسن دیکھا ہے اب تک، مگر اتنی پاکیزگی اور معصومیت کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ ایزل کی دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا تھا، اس کی بے باک سرگوشی اسے سر سے پیر تک لال کر گئی تھی۔ آج سے پہلے کوئی مرد اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر اس شخص نے ہمیشہ اسے بہت استحقاق سے چھوا تھا۔ آج تو وہ پوری طرح سے اپنا حق جتاتا اس نازک جان کو بے حال کر گیا تھا۔ پلیز، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اسے آریان نے اپنے کسرتی بازو میں جکڑے گڑیا کی طرح اٹھائے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ ایزل کی کپکپاتی آواز پر اس کی آنکھوں کی مدہوشی مزید بڑھ گئی تھی۔ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ ابھی تو تمہیں وہ سب برداشت کرنا ہے جو اس سے پہلے اپنی تمام سیکرٹریز کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اس کے پانی سے بھیگتے گلابی دل فریب لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوتا وہ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ مزید بہک رہا تھا۔ وہ چھوئی موئی بنی اس کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے انتہائی اضطراب اور غصے کا شکار تھا، دل و دماغ کو کسی طور پر چین نہیں مل رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس کا سکون و قرار چھین رکھا تھا۔ وہ میٹنگ سے پہلے ایک بار اسے ملنا چاہتا تھا، انا کے ہاتھوں مجبور وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ اعصاب میں سرشاری سے اتر آئی تھی۔ اتنی آسانی سے اسے اپنے باہوں میں سے آزاد کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس کا۔ اس موم سے گڑیا کا گداز وجود اس کے بےقراری کو مزید بڑھا گیا تھا۔ وہ خود کو اس سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ کوشش کرتا بھی تھا تو ایزل کچھ نہ کچھ بول کر اس کی خفگی کو بڑھا دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے قریب آیا تھا، مگر اب اپنے دل کو اس حسن کی مورتی کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بیوی تھی اس کی، مسلسل گستاخیاں کیے جا رہی تھی، اسے اس بات کا احساس تو دلانا تھا۔ آریان کی بات پر ایزل کی گھنیری پلکیں اس کی جانب اٹھی تھی، جن میں شکوہ واضح طور پر دکھ رہا تھا۔ آریان اپنے ہونٹوں سے اس کی پلکوں پر ٹھہرے پانی کے قطروں کو چننے لگا تھا۔ اس کا یہ عمل اتنا شدت بڑھا تھا کہ ایزل بری طرح سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ رکا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوتے گستاخ لب گالوں پر آ ٹھہرے تھے۔ ایزل، آریان خانزادہ جب میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس دہکتی آگ کو ہر لمحہ بڑھانے کے لیے تیار کیوں رہتی ہو؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اتنا گھٹیا انسان ہوں کہ تمہیں اپنے وقت سکون کے لیے استعمال کروں گا؟ شدت بڑے ہونٹوں کا لمس گالوں سے تھوڑے فاصلہ کرتے اب گردن پر آ ٹھہرے تھے۔ ایزل نے گر جانے کے خوف سے اس کی گردن میں اپنی نازک باہیں حمائل کر دی تھی۔ یہ شخص، اس کی شدتیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ایزل کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ شخص اپنے 2 دنوں کا غصہ نکال رہا تھا۔ اس کے پاس اس بے قابو ہوتے آتش فشاں کو سہنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے اب تک آریان پر بہت سارے بے بنیاد الزام لگائے تھے، اس کے گھر میں جو کچھ اس کے ساتھ کر کے آئی تھی، اس کا غصہ تو ایسے ہی نکل رہا تھا۔ دل خود بھی تو اسی کا چارہ گر تھا، اس کے التفات سے مزید اسی کا شیطانی ہو رہا تھا۔ اس بات نے ایزل کے دل کو زیادہ گھبراہٹ کا
شکار کر رکھا تھا، جس کے دل کو اس گھمنڈی اور مغرور شخص نے اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ اسے آریان کی شدت بھری لبوں کا گستاخ لمس اپنی گردن پہ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے بال ہٹاتا، اس کی گردن کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا، پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ سر، وہ اپنی گردن پہ بڑھتی اس کی بے قراریاں سہتے اس کے لبوں سے کراہٹ کی صورت میں یہ لفظ نکلا تھا۔ اس کی مدہوشی میں ڈوبی الفاظ آریان کے لبوں پر پرشوق مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ یہ لڑکی بظاہر جتنا بھی انکاری ہوتی تھی اسے، مگر اس کی قربت میں ایسی اپنا آپ اس کی باہوں میں ہار دیتی تھی۔ باس نہیں ہوں تمہارا، صرف شوہر ہوں۔ میری قربت نے یہ بھی بھلا دیا تمہیں؟ یہ شخص اس کی غیر ہولی حالت دیکھ اب بھی گستاخی پر آمادہ تھا، جبکہ ایزل اس وقت ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ نکاح محض ایک کانٹریکٹ تھا۔ ایزل کی خفگی بھری آواز گونجی تھی، جس پر آریان کے مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ بات آنے والی تھی۔ ایک کانٹریکٹ کو رشتے میں بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتار گیا تھا۔ اس کی شدت بھرے عمل پر ایزل جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ مسلسل اتنی دیر کی کوششوں کے بعد ڈاکٹر سے مسفرہ کے خطرے سے باہر ہونے کی خبر سنا دی تھی، مگر اس پورے وقت میں زیکے ایک بار کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ وہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس نے ان گزرے 2 گھنٹوں میں جو خوف اور اذیت برداشت کی تھی، اتنی شاید پوری زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ وہ ابھی بھی ICU کے دروازے کے باہر کھڑا تھا جب اسے ڈاکٹر نے مسفرہ کے حوالے سے کوئی بات ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، مگر پھر کسی سیریس بات کے ہونے پر وہ گلاب خان اور گلناز کو وہاں کھڑا کرتا ڈاکٹر کے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر، یہ ڈاکٹر مسفرہ کی رپورٹ سے ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اب۔ زیکے کے سامنے بیٹھی ڈاکٹر اجالا نے اس کے اوپر بہت زوردار بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہے یہ۔ زیکے کا دماغ معاف ہوا تھا۔ اس نے وہ رپورٹس اٹھا کر دور پٹک دی تھی۔ اس کی شدید ریئیکشن پر ڈاکٹر گھبرا گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ مسفرہ کو بھلا کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی اب اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ خیال اتنی دردناک تھا۔ اسے پہچان نہیں پائے گی، یہ خیال اتنی انتہائی دردناک تھا۔ وہ ان کی بات ماننے سے بھی انکاری تھا، مگر وہاں لکھی رپورٹس پر اس کے دماغی کنڈیشن کے بارے میں سب لکھا تھا۔ یہ لوگ جو بھی بول رہے تھے وہ بالکل سچ تھا۔ زابیار بے چینی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے تو لگا تھا ابھی ہوش میں آنے کے بعد یہ لڑکی اسے لڑے گی، جھگڑے گی، اسے برا بھلا کہے گی کہ اس نے دھکا کیوں دیا، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ زیکا کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے فوراً یہ رپورٹس اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو سینڈ کی تھی، جس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں۔ مسفرہ کی دماغی حالت ویسی ہی تھی جو اس ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد زیکے کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے آج تک اس لڑکی کو بہت اچھے سے ٹریٹ کیا تھا، مگر آج اس کی ایک وحشیانہ حرکت اس لڑکی کو اس سے اتنا دور کر گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اب اس لڑکی سے دور ہو جائے، مگر اس وقت دل کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نہ جانے کتنے نوکیلے خنجر پیوست کر دیے گئے ہوں۔ اسے ورزی صاحب کی کالز بار بار آ رہی تھی، جنہیں نظر انداز کرتا وہ مسفرہ کے روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی تھی، اس کے منہ پر آکسیجن لگی ہوئی تھی، چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس نازک جان کا اچھا خاصا خون بہا تھا، صرف اس کی وجہ سے۔ زیکے اسے اس حالت میں دیکھ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کے معاملے میں بے بس ہو چکا تھا، خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کی جو اہمیت واضح کر رہا تھا، اس سوچ کے آگے زاویار کمال کا دل جیسے درد سے چلانے لگا تھا۔ وہ کب اور کیسے اس لڑکی کے لیے اتنی شدید فیلنگز رکھنے لگا تھا کہ اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک اس وقت بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ خود وہ نہ جانے کتنی تکلیف سہ چکا تھا، مگر اس لڑکی کی یہ اذیت اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ کیسے جذبات تھے اس کے کہ وہ خود اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے ساتھ کیا کر ڈالے۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا جب نگاہیں اس کے کلائیوں پر پڑی تھی۔ دل اذیت کی ہر حد پار کر گیا تھا۔ اس کے نرم و ملائم گداز کلائیوں پر زیکے کی انگلیوں کے وحشیانہ نشان واضح تھے۔ اس کی شدت عمل پر ایزل جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے آریان کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی دونوں کلائیوں کو کمر پر بانٹا اسے اپنے سے مزید قریب تر کر گیا تھا۔ اس کے لبوں کو پورے استحقاق اور شدتوں سے چھوتا وہ ان کی غدازیت اور ملائمت محسوس کرتے جیسے مدہوش ہو رہا تھا۔ ایزل کو لگا تھا وہ دوبارہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ یہ شخص آج پوری طرح سے اس کی سانسیں چھین لے گا۔ آریان نے اس کی نازک کمر کو اپنے شکنجے میں لے کر اوپر اٹھا رکھا تھا۔ نازک سی لڑکی کامتی گڑیا پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ تمہارے علاوہ اتنی قربت آج تک کسی کو نہیں بخشی۔ دل چاہ رہا ہے تو ان مہکتی سانسوں کو پوری طرح سے پی جاؤں۔
اس کے اٹکتی سانس اور کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں جذب کرتا وہ اسے اپنے چوڑے مضبوط سینے میں جذب کر گیا تھا۔ اس لڑکی پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ حق اسی کا تھا، تو پھر وہ کیوں نہ اسے اپنا احساس دلاتا، کیوں اسے محسوس نہ کرواتا، اس کی سانسوں کا آزادی بخشتا۔ وہ اس کی تھوڑی پر چمکتے دل پر اپنے دہتے لب لگ گیا تھا۔ ایزل اب اس کے سینے سے لگی پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ یہاں کس کام کے لیے آئی تھی؟ یہ شخص سب کچھ فراموش کروا گیا تھا۔ یہ دل تمہارا اتنا طلبگار کیوں ہونے لگا ہے؟ اتنا بے بس تو آریان خان زادہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ملائمت کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ اس شخص کی بھاری بوجھل آواز ایزل کی سانسوں کا تسلسل بڑھا گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی شخص کی جان لیوا غربت پر کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے کندھوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ آریان کے سینے پر اپنا چہرہ ٹکاتی اپنی بکھرتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ناخن آریان کے کندھے میں کھبے ہوئے تھے، مگر اگلے لمحے اس کی شرٹ لیس ہونے کا احساس کرتے ایزل کی رنگت ناقابل یقین حد تک سرخ ہو گئی تھی۔ نازک وجود کانپ گیا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز۔ ایزل کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی اپنے حواس کھو دے گی۔ جس شخص کی اٹھتی نگاہیں اس کے دھڑکنے کو منتشر کر دیتی تھی، اس کی قربت سہنا اس کی نازک جان کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا بھیگا قیامت خیز سراپا کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان متزلزل کرنے کو کافی تھا، اور مقابل کھڑا شخص تو ویسے ہی پوری طرح سے گھائل ہو چکا تھا۔ جب ایک بار جانے کی اجازت دی تھی تو پھر کیوں آ گئی واپس؟ آریان کا بھاری لہجہ ایزل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ یہ اکڑو کھڑو شخص جو کبھی اسے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیا وہ واقعی اس وقت اس کا طلبگار تھا؟ ایزل کے لیے اس بات پر یقین کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ یہ شخص کی ارد گرد ہر وقت نہ جانے کتنی حسین اور طرح دار لڑکیاں منڈلاتی تھیں جو اس پر دل و جان سے فدا تھی، پھر اسے اس عام جیسی لڑکی سے آخر نظر کیا آیا؟ وہ کیوں اسے اپنے قریب لا رہا تھا؟ ایزل کا دل اس احساس سے کانپ اٹھا تھا کہ کہیں زیکے اس کے قریب آ بیٹھا تھا جب نگاہیں مسرا کی کلائیوں پر پڑی تھی۔ دل اذیت کے ہر حد پار کر گیا تھا۔ اس کی نرم و ملائم گداز کلائیوں پر زیکے کی انگلیوں کے وحشیانہ نشان واضح تھے۔ اس کے دلکش نقوش میں زیکے کو اپنی نگاہیں الجھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دلکشی اور نزاکت کا پیکر اس وقت اسے بالکل بے خبر اور انجان تھا۔ اس لڑکی کی اپنے حوالے سے یہ بے خبری زیکے کے دل پر خنجر گاڑ گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ اس کا اپنی جانب سے آنکھیں موندنا برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھا دے، جیسے اب تک اس لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرتا آیا تھا، دھوس جماتا آیا تھا، اسے اپنے وجود کا عادی کیا تھا، مگر اس وقت وہ اس کی منمانیاں سہنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ کیا تھا جو وہ اس کی بات سن لیتا؟ ہر بات پر غصہ دکھانا ضروری تو نہیں تھا؟ وہ اپنے آپ کو مسلسل لعنت ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی عمل پر پچھتاوے کا شکار ہوگا۔ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے کر اس پر بنے نشانوں پر ہاتھ پھیرتا وہ خود کو مزید کوس رہا تھا۔ وہ گلابی کلائیاں اس کی انگلیوں کے نشانات کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ زیکو کو بے اختیار وہ تمام مناظر یاد آئے جب اس کے چھونے پر وہ اپنی کلائی کو دوپٹے سے صاف کرتی تھی۔ یہ لڑکی سے اپنی ہر ادا سے دیوانہ بنا چکی تھی۔ آج تک ہر احساس اپنے دل کی چھپائی وہ پتھر بنا رہا تھا، مگر آج اس لڑکی کی یہ حالت اس جیسے مضبوط اور بے حس انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اس کی کلائیوں کو اپنے پوروں سے چھوتا، اسے اپنے لبوں سے چومتا، کتنے ہی لمحے اسے بے خودی کے عالم میں تک گیا تھا۔ دل اسے اس طرح دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ بے چینی اور رضیت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ ساکت نگاہوں سے کتنے ہی لمحے اسے گھورتا رہا تھا۔ جب یہ لڑکی اس کی زندگی میں تھی تو وہ اسے ٹارچر کرنے میں کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، اسے زج کرنے میں مزہ آتا تھا، اس کے غصے سے سرخ پڑتی رنگت دیکھنا اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اس کا ہر شے سے بیگانہ ہو کر یوں منہ موڑ لینا وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وہیں مسرا کے پاس ہی بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ اس کے نقوش تن گئے تھے۔ کیوں فون کیا؟ وہ کال پک کرتا موبائل کہاں سے لگاتا زہر خند لہجے میں بولا تھا، سنا ہے تمہاری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے، تو کیوں نہ تم سے افسوس کر لیا جائے؟ تم بھول کیوں گئے؟ تم کسی درندے سے کم نہیں ہو، تمہارے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے، کیوں بیچاری ایک بے ضرر لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ چھوڑ دو بیچارے کو اب تو۔ اختر محمود افسوس سے زیادہ اس کو تیش دل آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زیکے مسرا کو چھوڑ دے، اس وقت ان کے انداز سے ان کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ زیکے یہ بات پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اس پر پوری نظر رکھتے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، کسے چھوڑنا ہے وہ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا ہے، زیکے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تم اپنی حد میں رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا تر محمود شاہ۔ میں ایک لڑکی کی زندگی برباد کروں یا 10 کی، تمہیں میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیکے اس وقت ویسے ہی بہت غصے میں تھا۔
سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولتا وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اس کا خود پر غصہ مزید بڑھنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ اپنے اس ہاتھ کا کیا کر ڈالے جس سے اس نے مسفرہ کو دھکا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ ہمیں وہ ایسے ہی لبوں سے لگائے ہوئے تھا جب مسفرہ کو ہوش آیا تھا۔ ذکی نے امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہچان لے گی۔ اس کا دل رپورٹس پر لکھی بات ماننے سے انکاری تھا، مگر مسفرہ نے آنکھیں کھولتے اسے جن اجنبی نگاہوں سے دیکھا تھا، ذکا کو زندگی میں پہلی بار دل میں شدید درد سا اٹھا تھا۔ مسفرہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، مگر ذکی کی گرفت اب بھی بہت مضبوط تھی۔ وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ وہ غائب دماغی سید کی دیکھ رہی تھی جیسے ہر شے سے انجان ہو۔ آپ کون ہیں اور اس طرح میرے قریب کیوں بیٹھے ہیں؟ مسفرہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نہ نکال پاتی اسے دیکھ خفگی سے بولی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس اپنے بے پناہ وجیح اور مغرور شخص کے ساتھ نگوش کے ساتھ بیٹھا یک ٹک اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ ہمیشہ اس کی نگاہوں پر سٹپٹا جانے والی اس وقت اس کی بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ذکا کا دل چاہا اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ وہ اسے کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس کا دھیان بھٹکتے دیکھ مسفرہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا۔ روم میں داخل ہوتی امینا بیگم اور بسمہ کو دیکھ ذکا بھی اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کسی کا خوف نہیں تھا، مگر اس وقت اس نے ایسا کیوں کیا تھا یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مسفرہ میری بچی، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ امینا بیگم اور بسمہ کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا جب مسفرہ نے انہیں بھی اجنبی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ذکا بہت غور سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ مسفرہ کے اپنی ماں کو بھی نہ پہچان جانے پر وہ اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ مسفرہ نہ تو خود کو پہچان پا رہی تھی نہ اپنے گھر والوں کو، اسے تو وہ ویسے بھی اجنبی مانتی تھی۔ آریان کی بات پر ایزل کو ایک دم سے یاد آیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اس کی رنگت زرد ہوئی تھی، خوف کے مارے سانسیں منتشر ہو چکی تھی۔ اس شخص کو اگر پتہ چل جاتا کہ وہ کیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے تو ابھی یہ جو التفات دکھا رہا ہے اس کی جگہ نفرت نے لے لینی تھی۔ آریان خانزادہ کی گرم سانسیں اب بھی اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ایزل لرزتی پلکوں کے ساتھ اسے دور ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا جبکہ آریان کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ شوور آف کر چکا تھا۔ دل اس لڑکی سے دور جانے کو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اگر اس نے مزید کوئی گستاخی کی تو ایزل کے حواس چھن جانے تھے۔ وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان کو ایک دم سے اس کی حالت کا احساس ہوا تھا، جس کے کپکپاہٹ کی وجہ صرف ٹھنڈ ہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ آریان نے ٹاول لے کر ایزل کے گرد لپیٹا تھا۔ وہ ایزل کے لب مسلسل کپا رہے تھے۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر نکال دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ آریان تشویش کا شکار ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی نازک سی لڑکی کو گڑیا کو باہوں کے گھیرے میں لیتے وہ اسے اپنے سے قریب تر کرتا نمنے سے بولا تھا۔ اسے تو عادت تھی وہ سردی ہو یا گرمی اتنے ہی ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا تھا، مگر آج بیچاری ایزل بھی اس کے ساتھ پھنس گئی تھی، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ آج تک شاید اتنے ٹھنڈے پانی سے کبھی نہیں نہائی تھی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے بہت، اتنے ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر رکھا ہے آپ نے؟ فرانسس سرمئی آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری تھی، جس کی وجہ ٹھنڈ سے بھی زیادہ اس شخص کا خوف تھا جو آنے والے وقت میں اس پر قہر بن کر ٹوٹنے والا تھا۔ اس کے منہ بسور کر بولنے پر آریان کے لبوں پر دلفریبی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، مجھے لڑکیوں سے ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور محترمہ آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ نازک نکلی ہیں۔ ایزل کے بھیگے قیامت خیز سراپے کو دیکھ اس کی آنکھوں میں پھر سے خمار اترنے لگا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے پھر سے اس قدر قریب آ جانے پر ایزل کی دھڑکنیں اتھل پھتل ہوئی تھی۔ وہ سر سے پیر تک بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ آریان کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ روم میں لاتے اس نے ایزل کو نیچے اتارتے روم ہیٹر آن کیا تھا۔ ایزل کو اب چھینکیں آنا سٹارٹ ہو چکی تھی، چھوٹی سی ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ آریان تشویش کا شکار ہوا تھا، جبکہ پرشوق نگاہیں اس معصومیت کے پیکر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ نازک تھی۔ اس نے موبائل آن کرتے ہیرا کو کال ملائی تھی۔ ایک لیڈیز ڈریس میرے آفس میں رکھ کر جائیں فوراً۔ اس کے آفس کے امپلائیز کبھی بھی اس کی جانب سے ملے آرڈرز کو کسی سے ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ سب کو ہی اپنی نوکری بہت عزیز تھی، کوئی بھی کبھی آریان خانزادہ کے رولز کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کب کون اس کا مخبر نکل آئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اپنے کاموں میں اتنا ہی اسٹرکٹ تھا وہ۔ اس کی بات پر ایزل نے خفیف نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے حلیے کا خیال کیے بغیر وہ خفگی سے بولی تھی۔ جب آریان گھڑی پر ٹائم دیکھتا اس کے قریب آیا تھا، اس کے پاس ابھی تھوڑا سا وقت تھا، مگر دل چاہ رہا تھا میٹنگ کینسل کر کے پورا وقت اسی لڑکی کے ساتھ گزار دے، جس کی 2 دن کی دوری کی وجہ سے ابھی بھی دل کی تشنگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی موہنی صورت دیکھتے آنکھوں کی پیاس بجھتی ہی نہیں تھی۔
تو پھر یہ بھی واپس کر دو۔ اس نے ایزل کے گرد لپٹا ٹاول بھی کھینچ لیا تھا۔ ایزل اس استطاعت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اب آریان کے ٹاول کھینچنے کی وجہ سے اس کا بھیگا دل نشین سراپا اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ایک بار پھر سے آریان کی آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرا تھا۔ پر پلیز ایسا مت کریں، یہ واپس کریں مجھے۔ ایزل گھبرا کر شرم سے سرخ پڑتی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ ابھی تم نے بولا کہ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آریان اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا تھا، اسے اپنے مزور حصار میں مقید کرتا اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا گیا تھا۔ اس کا مقصد اس لرزتی کامتی لڑکی کو گرمائش دینے کا تھا جو بھیگے لباس میں لرز رہی تھی، مگر اس کے اس عمل پر وہ دونوں اتنے زیادہ قریب آ چکے تھے کہ ایزل شرم و خوف کے مارے اپنا چہرہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آریان کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو بات کرنے یہاں آئی تھی وہ ابھی تک نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس شخص کی بیواقعی سے بولنے کا بھی موقع نہیں دے رہی تھی۔ آریان کے یہ انداز اس کے لیے بہت مختلف تھا۔ اسے اس گھمنڈی اور مغرور انسان سے کبھی اس التفات کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ بے انتہا وجہ اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن جس پر نہ جانے کتنی لڑکیاں فریفتہ تھی، اس کے لمس میں اپنے لیے بے قراری اور دیوانگی کا احساس واضح طور پر محسوس کر پا رہی تھی، مگر دل اس سب پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی خود کو اتنا خوش قسمت پایا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں نہیں تھی، باپ نے بھی منہ موڑ لیا تھا، گھر والے اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ اس سب میں آریان خانزادہ جیسے شخص کی طرف سے پذیرائی ملنا اس کے لیے کسی بے یقینی سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل اب بھی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس شخص کے لمس میں اسے کسی قسم کا ہوس اور بری نیت محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر دل بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اسے دنیا کے سامنے اپنائے گا، کبھی بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے متعارف کروائے گا۔ ابھی جو وہ کارنامہ کر چکی تھی اس کے بعد تو ویسے ہی شخص کا جلالی روپ دیکھنے کو ملنے والا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے شدت بھرے ہونٹوں کا لمس ایزل کو اپنی گردن پہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی شہروں کو بار بار چھوتا وہ ایزل کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے لبوں کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھی۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ آریان اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑتے اس کے نم آلود پلکوں سے ڈھکی سرمئی کانچ سے آنکھوں کو گھورتے بولا تھا۔ اس کی نازک کمر ایک بار پھر سے آریان خانزادہ کی مضبوط ہتھیلی میں آ چکی تھی۔ سر پلیز۔ آریان کا اپنی کمر پر گردش کرتا ہاتھ ایزل کی سانسیں بڑھا گیا تھا۔ رنگت ایک دم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا تھا۔ اس کی گستاخیوں پر ایزل شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ تمہاری گردن سونی سونی اچھی نہیں لگ رہی۔ تمہارا پینڈنٹ میرے پاس ہے، اگر وہ چاہیے تو ہوا تو آ جانا میرے پاس اسے لینے۔ اس کی بات پر ایزل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ گیرے بالوں کی لٹیں چہرے سے ٹکرائی تھی جبکہ آنکھوں پہ میں بے یقینی سے بھر گئی تھی۔ اس شخص نے ابھی تک اس کا پینڈنٹ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی اس بے یقینی کو دیکھتے آریان اس کی جانب جھکا تھا اور اس کی شہرت پر اپنے لبوں کا انتہائی گستاخانہ لمس چھوڑ گیا تھا۔ ایزل آریان خانزادہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا تم سے خود کو اہمیت دینا سیکھو، بہت خاص ہو تم، یہ بات دنیا والوں کو بھی پتہ لگنی چاہیے۔ اس کی کان کی لو کو چومتا ہوا اس کے لرزتے کامتے وجود کو اپنے چوڑے مضبوط سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس کے اس عمل پر ایزل جی جان سے لرز اٹھی تھی، دل بہت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسی والہانہ محبت آج تک کبھی کسی نے نچھاور نہیں کی تھی اس پر۔ محبت کی ترسی، محبت بھرے گداز جذبے رکھنے والی وہ نازک انداز سی لڑکی اس شخص کی جانب سے ملنے والی اس توجہ اور محبت پر اپنا دل ہر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ دھڑکنیں تو بہت پہلے ہی اس کا نام چپتی تھی کہ پتہ نہیں کیا، مگر دل و دماغ ہمیشہ اس کا احساس کئی نفی کرتے آئے تھے۔ لیکن آج تو دل کا پورا نظام ہی درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا اس شخص نے۔ اسے اپنی گردن پر جلن کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ آریان اس کی حالت دیکھتا لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سے جائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ظاہرہ ڈریس رکھ کر جا چکی تھی۔ آریان اسے ڈریس تھما کر چینج کرنے کا کہتا واش روم میں بھیج چکا تھا جو گیلے کپڑوں میں ٹھنڈ سے بے حال ہو چکی تھی۔ ایزل اس شخص کی اس حلیے پر خود پر اٹھتی شوق اور بے باک نگاہوں سے بچتی واش روم کی جانب دھا چکی تھی۔ واش روم میں بند ہوتے اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل اب زور و شور سے اس شخص کو پکارنے لگا تھا، میں فائل کا کیوں نہیں بتا پا رہی، کیا کروں میں؟ ایزل دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، ٹھنڈ سے برا حال تھا۔ یہاں حالات بہت مخالف صف میں چل رہے ہیں۔ ریحام بہت خوش اور کانفیڈنٹ ہے، جیسے تمہیں حیرانے کی خوشی پہلے ہی اس کے چہرے پر جگمگا رہی ہو۔ ابھی تک پتہ نہیں کتنی بار تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے۔ نگاہیں دروازے سے ہٹ نہیں رہی، نہ ریحام کی اور نہ ہی فضا کی۔ مجھے ان دو خواتین کی تمہارے لیے محبت سمجھ نہیں آتی، تمہیں برباد بھی کرنا چاہتی ہیں اور دل و جان سے مرتے بھی ہیں تم پر۔ حنان اسے وہاں کی ساری سچویشن بتا رہی تھی جو سنتے آریان کے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، اور جسے میں چاہتا ہوں دل و جان سے مرے مجھ پر وہ تو بھاؤ ہی نہیں دیتی۔
आर्यन खानज़ादा शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी बेचारगी से बोला था। जो सुनते दूसरी जानिब मौजूद हन्नान अपना कहका रोक नहीं पाया था। तुम तो फिल्ज़ा मलिक से मोहब्बत करती थी ना? वो तो अब भी करती है तुमसे मोहब्बत, और क्या चाहिए तुम्हें? हनान उसका हमेशा से किए जाने वाला तंज उसी पर लुटा रहा था, जिसके जवाब में अब की बार आर्यन अपना कहका नहीं रोक पाया था। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, और बदले में उसी की मोहब्बत पाने का ख्वाहिशमंद भी हूँ। आर्यन की निगाहें वॉशरूम के बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो अपना ड्रेस चेंज करके तैयार भी हो चुका था, मगर ये लड़की अभी तक निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर वो बाकियों की तरह धोखेबाज निकली फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे उसे? हनान की बात पर लम्हे भर के लिए दूसरी जानिब खामोशी छा गई थी। नामुमकिन है कि अब उसे छोड़ पाऊँ। उसे पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया, फिर भी ये दिल उसे छोड़ने पर आमादा नहीं होगा। आर्यन खानज़ादा के लहजे में एक जुनून था जो महसूस करते हनान दोबारा कुछ नहीं बोल पाया था। उसकी बस यही दुआ थी कि वो लड़की कुछ भी ऐसा ना करे जिससे इसका दोस्त का दिल टूटे, क्योंकि आर्यन खानज़ादा एक बार एतबार तोड़ने वालों को कभी माफ़ नहीं करता था। आर्यन इस वक्त ग्रे कलर के 3 पीस में मलबूस अपनी बेपनाह वजाहत और सहर अंगेज़ी के बायस आज बहुत सारे दिलों को घायल करने के लिए तैयार हो चुका था, मगर वो मोहतरमा अभी तक वॉशरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इज़ल, आर्या ने बाहर खड़े होकर उसे पुकारा था। इज़ल कपड़े चेंज कर चुकी थी, मगर ना जाने क्यों उस शख्स के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। ये नेवी ब्लू कलर का ड्रेस बहुत खूबसूरत था। गले और दामन पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, मगर उसका गला बहुत ज़्यादा डीप था, जो अक्सर लड़कियां पहनती भी थी, मगर इसने इतने डीप गले कभी नहीं पहने थे, जो इस वक्त पहन कर उसके वजूद की दिलकशी मजीद नुमायाँ हो रही थी। उसने दुपट्टे को अच्छी तरह से गले के गिर्द फैलाते गीले बालों को भी खुला रहने दिया था, जो गले को अच्छा खासा ढक गए थे। इज़ल दरवाज़ा खोलती बाहर निकली थी। आर्यन रुख मोड़े मोबाइल पर मसरूफ़ था। इज़ल को थोड़ी सी डर बंदी थी, वो शायद बाहर जाने को तैयार था। आहट पर आर्यन ने पलट कर उसकी जानिब देखा था। आंखों में बेख्तियार सताइश उभरी थी। इस ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। नाजुक सी गुड़ियाँ अब भी ठंड के एहसास से बुरी तरह काँप रही थी। छोटी सी नाक बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। आर्यन अलमारी से अपना कोट निकालता उसकी जानिब बढ़ा था। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है तुम्हें? उसके गिर्द कोट लपेटे उसे अच्छी तरह से कवर कर गया था। इज़ल ने उसके इस अमल पर निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था, मगर ज़्यादा देर वो इन मकनातीसी निगाहों में देख नहीं पाई थी। वो बहुत वजीह और हैंडसम लग रहा था। इज़ल का दिल जोर से धड़का था। इसने फ़ौरन से लरजती पलकों को झुका लिया था। मुझे बात करनी है। उसे जाने के लिए तैयार देख इज़ल ने अपनी उंगलियां मरोड़ती खौफ से लरजते दिल के साथ बोली थी। सामने खड़ा शख्स अपने चार्म में मुसलसल उसका दिल धड़काए जा रहा था। शाम को कर लेना, अभी मुझे देर हो रही है। उसकी मीटिंग में थोड़ा सा वक्त ही रह गया था, और इससे भी ज़्यादा वो इस लड़की के इस दिलनशीन रूप से निगाहें चुरा रहा था, इस एहसास के ज़ेर असर के कहीं वो फिर से इस परी पैकर के आगे बहक ना जाए। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। इज़ल अपनी जगह से हट कर उसकी राह में आई थी, जबकि आर्यन उसके इस अमल पर अपनी जगह साकित हुआ था। उसकी स्याह हसीन जुल्फ़ें बार बार उसके लबों से टकरा रही थी, जिन्हें वो अपनी मखरूती नाजुक उंगलियों से हटाकर कान के पीछे रचते, और वो फिर से चेहरे पर आ ठहरती। कुछ लिटें उसके दूधियाँ गदाज गलतन से भी टकरा रही थी, और अने बेख्तियार अपनी पेशानी मसे थी। शहर पर मौजूद निशान उसकी आंखों में खुमारी से भर गया था। वो दूधिया गर्दन पर निशान वाजे था। बोलो, आर्यन अपने हिसाब पर कंट्रोल रखते बोला था। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी। ये लड़की इतनी अजीज क्यों हो गई थी उसे? इसकी बेकरार निगाहें इज़ल के हंसी नकोश का तवाफ करने लगी थी। वो आप? इज़ल ठंड से बुरी तरह कांप रही थी, मगर घबराहट से माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थी। इज़ल अपनी उंगलियों को बुरी तरह से मसल रही थी। जब आर्यन ने खुद को अजियत पहुंचाती उसके इस अमल को नागवारी से देते उसे दोनों हाथ अपनी मजबूत हथेली में कैद कर किया था। इज़ल की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ था, मगर अब वो मजीद देर नहीं कर सकती थी। उसने पूरी हिम्मत मजतमा की थी। आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट वाली इम्पोर्टेड फाइल मैंने छुपाई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना था। मुझे वो रिहाम अच्छी नहीं लगती थी, तो उसको मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरा इरादा था मैं आपको फ़ाइल वापस कर दूंगी, मगर आपने जॉब से निकाल दिया और मैं दोबारा यहाँ नहीं आ पाई। आज मैं यहाँ से फ़ाइल लेकर आपको वापस करने आई थी, मगर फ़ाइल मिल ही नहीं रही। मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ छुपाई थी, पता नहीं कहाँ गई। मैं कसम से सच कह रही हूँ, मैंने फ़ाइल यहाँ आपकी अलमारी में ही रखी थी और न जाने किसने उठा ली। मैं जानती हूँ आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उस वजह से। आप मुझे इसके खातिर जो भी सजा देना चाहें मुझे कबूल है। इज़ल निगाहें झुकाए बोलते अपना चेहरा आंसुओं से भिगो चुकी थी। उसके आंसू आर्यन के हाथ की पुष्प पर गिरे थे। वो लंबे चे खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था। इसने इज़ल के आंसू साफ नहीं किए थे। वो गलती इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता था। जो भी सजा दूंगा वो कबूल करोगी?
ایزل نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا آریان نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا جبکہ ایزل جسے لگا تھا وہ اس پر غصے سے بھڑکے گا وہ آگے بڑھے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر فوراً سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی نگاہوں کا فوکس اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ بری طرح سے کام گئی تھی۔ اوکے پھر تیار رہنا میری جانب سے دی جانے والی سزا کے لیے۔ آریان اس کی جانب جھک کر اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چومتا اسے دور ہوا تھا۔ ایزل ابھی تک شوق میں گھرے کھڑی تھی۔ اپنی بات سے پلٹنا مت، آریان نے اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے گھورتے کہا تھا، جس پر ایزل نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پرومس، ایزل نے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا جسے ایزل نے اپنے لرزتے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ اس شخص سے بے پناہ جھجک محسوس ہوتی تھی اسے۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی کہ آریان نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا آریان کا موڈ اب بھی بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ ایزل اس کی سزا قبول کرنے کا وعدہ تو کر چکی تھی مگر اس کی حیرت ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس آفس میں وہ شخص کی جلالی پن کی گئی داستانیں سن چکی تھی۔ احد بیٹا، میری مسفرہ کو کیا ہو گیا؟ وہ میں پہچان کیوں نہیں رہی؟ میری بچے کے ساتھ کیا ہو گیا یہ؟ وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہی۔ امینہ بیگم باہر آتی احد کو دیکھ رو دی تھی۔ انہیں ڈاکٹر سے ہی پتہ چلا تھا کہ احد پورا وقت مسفرہ کے ساتھ ہی تھا۔ آپ پریشان ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بیرون ملک کے کچھ بہترین سرجنر سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جلدی حل نکل آئے گا، آپ پریشان ہو۔ زی کے انہیں تسلی دیتا سرخ آنکھوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا اضطراب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ جب بھی وہ کسی ذہنی کشمکش اور الجھن کا شکار ہوتا تھا اس لڑکی کو زبردستی سے مگر اپنی باہوں میں سمیٹ کر وہ اسے تنگ کر کے اس کی چیخیں سن کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس اپنی یہ معصوم سی گہری جھیل سے آنکھوں والی ڈاکٹر بے پناہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کے چھوئے جانے پر اس کا اپنے کلائی کو دوپٹے سے صاف کرنا، وہ سب باتیں بار بار یاد آتی زی کے دل کی بے چینی کے گنا بڑھا رہی تھی۔ وہ مسفرہ کے پاس دوبارہ نہیں گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی اسے جن اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے نگاہیں اس کے اوپر سے نہیں ہٹائی تھی۔ وہ اس ہاسپٹل میں کس کام کے لیے آیا تھا وہ سب بھول چکا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اپنے غصے پر پچھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسفرہ کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ امینہ بیگم کے بتانے اور ان کے آنسو دیکھ وہ ان کی بات پر اتنا تو یقین کر چکی تھی کہ یہ عورت اس کی ماں تھی، لیکن وہ ابھی بھی بالکل خاموش تھی، کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بسمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے اسے تکے گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہی تو بھیجا تھا اسے صبح، اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ جبکہ زی کے تو اسی بات پر اپنے دل میں برپا ہوتے طوفان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ مسفرہ نے دوبارہ ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی مگر اسے تو بالکل ہی اجنبی مان لیا تھا کیونکہ وہ امینہ بیگم کے سامنے اسے اپنا تعارف نہیں کروا پا رہا تھا۔ ان دونوں نے بہت نرمی اور محبت کے ساتھ اسے بتا دیا تھا کہ اس کا ان سے کیا رشتہ ہے۔ زی کے مٹھیا بینچے بس خاموشی سے کھڑا اسے دیوانہ وار نگاہوں سے گھورتا رہا تھا۔ ان لوگوں کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ خود اندر نہیں گیا تھا بلکہ وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بری طرح سے الٹ چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا، اس کے قریب رکھے ٹیبل پر سگریٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پوری رات وہ نہیں سو پایا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی مگر دل کا اضطراب ہر شے پہ بھاری تھا۔ بہت سی باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ عورتوں کو اپنے دل میں جگہ دینے کے سخت خلاف تھا۔ اس کا یہی ماننا تھا کہ عورت بربادی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ پھر وہ کیسے ایک عورت کی فکر میں اس طرح گھل رہا تھا؟ وہ کیوں اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ پر حاوی ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا؟ اس کی زندگی کے مقاصد بہم مختلف تھے۔ وہ ان سب فضولیات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا مگر اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ کب کب اس لڑکی کے اتنے پاس چلا گیا تھا کہ اب واپس کا کوئی راستہ ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ایک ہفتہ اس کے پاس نہیں جائے گا، اسے دوری بنائے رکھے گا تاکہ وہ اس کو بھلا سکے، لیکن اس لڑکی کا اس کی زندگی میں رہنا اب زیکی کے لیے بھی خطرناک ہونے والا تھا۔ اسی خاطر اب یہ فاصلہ برقرار رکھنے والا تھا۔ پختہ اور اٹل ارادوں کا مالک شخص اپنے اس فیصلے پر چند گھنٹے بھی قائم نہیں رہ پایا تھا۔ دل پھر سے اسے دیکھنے کو ہمکنے لگا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھولنا ہوگا مجھے اسے۔ ایک زوردار کک اپنے سامنے رکھے ٹیبل پر رسید کرتا وہ اسے دور اچھال گیا تھا جس سے روم میں انتہائی خوفناک آواز پیدا ہوئی تھی۔ عفان تیزی سے اندر آیا تھا۔ زاویار، کیا ہوا؟ وہ انسان سے دوسروں کو تکلیف دینا چاہتا تھا، خود اس تکلیف کا شکار ہونے کی عادت نہیں تھی اسے، اسی خاطر اب دل میں اٹھتی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے دل تک رسائی حاصل کیسے کر سکتی ہے؟ میں زیکے جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ ایک لڑکی کے لیے کیسے اتنا موم ہو سکتا ہے؟ مجھے اسے اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کی اہمیت نہ رہے میرے آگے، نفرت کروں میں اسے جیسے آج تک اپنے قریب آنے والی
کرنے کی کوشش کرنے والی ہر لڑکی سے کرتا آیا ہوں۔ بولو ایسا کیا ہو کہ میں یہ دل اس کی طلب کرنا چھوڑ دے؟ اپنے باپ کی طرح ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے اس عورت کی میرے دل میں۔ زیکے کو آج پہلی بار اس طرح تڑپتا دیکھ عفان شوق میں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زیکے کبھی اس مرض میں مبتلا ہوگا، وہ بھی اس بری طرح سے۔ جس انسان نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کوئی کمزوری رکھی ہی نہیں تھی تاکہ اس کمزوری کو استعمال کر کے اس کے دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شادی کر کے اسے اپنے پاس لے آؤ۔ ابھی اسی لیے تڑپ رہے ہو کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہاری دسترس میں نہیں ہے۔ آج تک ایسی کوئی شے ہی نہیں رہی جو تمہاری دسترس میں نہ آ سکے۔ اسے بیوی بنا کر لاؤ۔ شاید تم اس ڈاکٹر کے بے پناہ حسن سے متاثر ہو۔ ایک ہفتہ اسے اپنے پاس ساتھ رکھو، مجھے پورا یقین ہے تمہاری یہ خمار اتر جائے گا۔ ویسے بھی وہ بھی تمہیں پہچانتی بھی نہیں ہے، زیادہ نفرت بھی نہیں کرے گی۔ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا جلد دل بھر جائے گا اس لڑکی سے، کیونکہ یہ محبت ہے ہی نہیں تمہارے لیے، تمہارے اس کے لیے۔ یہ صرف وقتی احساس ہے جس لڑکی کے تمہیں بار بار دھتکارنے کے بعد تمہاری مردانہ انا کے طور پر جنم لیے ہے۔ عفان کی بات پر زیکے نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے عفان کا مسورہ کے حسن کی تعریف کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور ڈاکٹر صرف اس کی تھی۔ دوبارہ اس کی جانب نگاہیں اٹھا کر مت دیکھنا۔ زیکے اپنی جگہ سے آگے ہوتا ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کر گیا تھا۔ عفان لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا، وہ اس ریئیکشن کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ زاویار پاگل ہو گیا ہو کیا؟ ہونٹ سے نکلتے خون کو دیکھتا وہ شکایتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ اسے امید نہیں تھی اس پنچ کی۔ اس کی حیرت بھری نگاہیں زیکے پر گزرتے لمحے کے ساتھ سرخ پڑتی آنکھوں پر تھی۔ ہاں، اس لڑکی کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں نکلنی چاہیے تمہارے منہ سے۔ اس کو ان تمام معاملات سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں۔ زیکے کا یہ پوزیسو انداز دیکھ عفان شوق میں تھا۔ وہ ابھی اسے جس شاندار مشورے سے نواز گیا تھا، زیکے کے تیور اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ میں محبت کے دھوکے سے گزر کر اپنا سب کچھ گنوا چکا ہوں، نہیں چاہتا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہو۔ بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، اور ذات کے حوالے سے تمہاری بیزاری اور نفرت سے بھی واقف ہوں۔ تم اپنے دشمنوں کو قبول کر سکتے ہو مگر عورت کو نہیں، اسی لیے میرا مشورہ مانو، جو کہہ رہا وہ کرو، اپنے آپ کو سب سے آزاد کرو۔ تمہارے دشمن دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور تم اس چکر میں کمزور پڑ چکے ہو۔ اس کمزوری کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا اطہر محمود شاہ۔ عفان جو ہمیشہ اسے عورتوں کے معاملے میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا آیا تھا، اس کے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا، اس کے بعد سے تو اسے زیکے سے بھی زیادہ عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ مثلاً اس کا علاج کیا تھا؟ وہ اچھی لڑکی تھی مگر اسے اب ہر لڑکی میں سجل کاک سے نظر آنے لگا تھا۔ اسی ہاتھ وہ چاہتا تھا کہ زیکے کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے سنبھالنے کے لیے زیکے جیسا مضبوط سہارا موجود تھا، لیکن زیکے جتنا جنونی تھا، اگر اس کے ساتھ یہ سب ہوتا تو اس نے ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دینا تھا۔ عفان اپنی بات کہتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ زیکے کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی، پیشانے پر سگریٹ کا جال بچھ گیا تھا۔ کیا واقعی یہ سب وقتی احساس تھا؟ وہ بری طرح سے کشمکش میں الجھ چکا تھا۔ اس کا دماغ عفان کے کہے پر عمل کرنے کو چاہ رہا تھا مگر دل کے کسی ایک کونے میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مسلسل نہ جانے کتنی دیر سگریٹ پھونکتے رہنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ دل کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ گرے رنگ کے بنگلے پر جگہ جگہ اسلحہ سے لیس گارڈ کھڑے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس بنگلے کو جاتی راستے کے ارد گرد گھنے درختوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں جو بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے اس فضا سے ہوا کا گزر بھی روک دیا گیا ہو۔ گرے کلر کے ایک گیٹ کے سامنے 5 کے قریب گاڑیاں رکی تھیں، جن سب کی چیکنگ کرنے کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ غیان داور سے ملنا ہے مجھے، ان کی اجازت سے یہ آئے۔ اتحاد زیدی نے گاڑی سے نکلتے وہاں کھڑے کارڈز کو مخاطب کیا تھا جنہوں نے اس کے باقی آدمیوں کو وہیں رکنے کا کہتے اتحاد زیدی کی پوری چیکنگ کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ وہ 4 لوگ جنہوں نے ہاتھوں میں رائفلز اٹھا رکھی تھی، ان کے بیچ چلتا وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا تھا جہاں سامنے بڑی سی اسکرین لگی تھی۔ اسے اسکرین کے سامنے رکھ کے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ غیان داور کی بہت دشمنیاں تھیں، وہ ایسے ہی کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اس کی سیکیورٹی کا انتظام بہت سخت تھا۔ کافی دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد اختیار زیدی کو اسکرین روشن ہوتی محسوس ہوئی تھی جہاں سامنے ہی غیان داور کی شبیہ نمایاں ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ 33 سے 34 سے قریب کا ایک خوش شکل اور خوب عمر تھا۔ اس کی روشن پیشانی اور چوڑا سینہ اس کی دلیری کی گواہی دیتی تھی۔ اختیار زیدی کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اسے یہ شخص ایک دم زاویار کمال شاہ کی ٹکر کا لگا تھا۔ یہ شخص اسے مار دینے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے چہرے کا غرور بالکل زیکے جیسا ہی تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے زیکے نامی درندے کا خاتمہ کروانا ہے۔ آپ کے علاوہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی پر مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ میں اس کی بھی ویسے ہی بربادی دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں آپ اسے جان سے مار دیں، اس کا پورا طرح سے خاتمہ کر دیں، ایسی دردناک موت دے کہ وہ مر کر بھی سکون نہ پا سکے۔ اس کے بدلے آپ جو بولو گے میں کروں گا۔ اتحاد زیدی کے لہجے میں زیکی کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ اس کا ہاتھ اگر بس چلتا تو وہ خود اسے مار دیتا جس نے اسے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ اس کی بیٹی سجل کا بہت برا حال کیا تھا۔ اس کی بات کا اختتام ہوتے ہی قیان کا ایک زوردار قہقہ گونجا تھا۔ زیکے، میں نے سنا ہے بڑی تباہی مچا رکھی ہے اس نے یہاں۔ قیان داور دبئی کا بہت پاورفل ڈان تھا، مگر وہاں اس کے اپنے کو ساتھیوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے اسے وہ ایریا چھوڑنا پڑا تھا، مگر اس کی دھاک اب بھی وہاں قائم تھی۔ اسے اس سب کا آغاز 8 سال پہلے یہاں سے ہی کیا تھا، پھر 2 سال بعد دبئی جانے کے بعد وہ بہت بڑے مافیا گینگ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ وہ اختیار زیدی سے واقف تھا، اس کا یہ خیال دیکھو زیکے سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی لوگوں سے زیکے کی دہشت کا سن چکا تھا، مگر جہاں وہ ہوتا تھا وہاں صرف اسی کی چلتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک اکیلا شیر مانتا تھا، اسے اپنے مقابل پر کوئی پسند نہیں تھا۔ فکر مت کرو افتخار زیدی، اب زیکے کا خاتمہ میں کروں گا۔ سنا ہے بہت طاقتور ہے، مگر قیان داور کا مقابلہ کرنے کے لائق تو نہیں ہے۔ قیان داور اپنی بات مکمل کرتا شراب کی بوتل لبوں سے لگا گیا تھا، اس کے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں انگوٹھیوں سے لیس تھی۔ اس نے زیکے کو نہیں دیکھا تھا ابھی تک، اس کے بارے میں صرف سنا تھا۔ اس نے اختیار زیدی جیسے کئی لوگوں کا برا انجام کیا تھا، یہ جان کر وہ مزید شدت سے اسے ملنے کا خواہاں تھا، مگر ملنے سے پہلے وہ ایک بار اس کو اپنی موجودگی کا احساس بھی کروانا چاہتا تھا۔ وجہ، اس نے اپنے سب سے خاص آدمی کو بلایا تھا، وہ ہندو تھا، دبئی سے وہ اس کے ساتھ آیا تھا، پچھلے 5 سال سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ بڑی سی جسامت کا مالک، سیاہ رنگ اور دراز قد، اس کے دیکھتے اختیار زیدی کی آنکھیں چمکی تھی۔ زیکے کو ذرا میری موجودگی کا احساس تو کرواؤ، اگر وہ یہاں کا ڈان ہے تو اسے میرے آنے کی خبر ہونی چاہیے، مجھے ویلکم ہی نہیں کیا۔ اب اس کا بھگتان تو اسے دینا پڑے گا۔ قیان داور نے اس پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا وجہ کو، جو اس کا سب سے بیسٹ شارپ شوٹر تھا، اس کا نشانہ آج تک نہیں چوکا تھا۔ قیان داور کی بات سن افتخار زیدی کی بانچیں کھل گئی تھی، اب اسے صرف بیٹھ کر تماشا دیکھنا تھا۔ زیکے کا کام ہو جائے گا، مگر بدلے میں تم کیا دو گے مجھے؟ قیان داور شراب لبوں سے لگائے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جو آپ حکم کریں۔ اختیار زیدی کی فوراً بولا تھا، جس کے جواب میں قیان داور کی دلکش نکوش پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ بہت جلد بتاؤں گا، ابھی جاؤ تم، اپنی بیٹی کا خیال رکھو۔ شراب کی آدھی بوتل اپنے اندر خالی کرتے وہ جو بول گیا تھا، اس کے آخری بات پر افتخار زیدی جھٹکا کھا کر پلٹا تھا۔ اسے قیان داور کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، اسکرین کو آف کر دیا گیا تھا، پورے کمرے میں پھر سے تاریکی پھیل گئی تھی۔ اختیار زیدی بچہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ پاتا، اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ یہ کیا کیا تھا اس نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قیان داور زیکے سے بڑا درندہ تھا؟ کہیں اس نے یہاں آ کر اپنی زندگی کے سب سے بڑی بھول تو نہیں کر دی؟ گاڑی میں آ بیٹھتے اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ 2 تکڑے کھلاڑیوں کو آپس میں لڑوانے کے چکر کہیں اس جنگ میں خود تو نہیں پسنے والا تھا؟ اس کا ابھی تک زیکے کی خون آشام نگاہوں کا خوف کم نہیں ہوا تھا، یہ ایک نیا ڈراں ٹھہرا تھا۔ قیان داور کی بات سمجھتے اس کے پورے وجود میں ایک کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اس کی بیٹی اسے کسی قیمت پر معاف نہ کرتی، اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں پوری طرح سے اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بنا آواز پیدا کیے وہ اندر داخل ہوتا، دروازے کو اندر سے بند کر گیا تھا۔ اس کمرے میں اتنی بے تکلفی سے آتا تھا جیسے یہ اس کی اپنی جاگیر ہو۔ یہ کمرہ نہ صحیح، مگر اس کمرے میں موجود ہستی ضرور اس کی جاگیر میں آتی تھی۔ سرخ آنکھوں سے بے قراری سے بیڈ پر اسے تلاشا تھا۔ جب اسے وہ دھان پان سا نازک وجود بیڈ پر کمبل میں لپٹا نظر آیا تھا، وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ نگاہیں اس موہنی سی صورت پر آ ٹھہری تھی، گنہری پلکیں آرزو پر سایہ فکن تھی، پھولے گالوں پر میں زردیاں سے کھل گئی تھی۔ اس کی بے رحمی نے اس کھلتی حسین کلی کو مرجھا دیا تھا۔ کٹاؤ دار سرخ لب ہلکے سے وہاں تھے، جن کی رعنائیوں اور دلکشیوں سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ سیاہ زلفوں کو اپنے اندر جکڑے وہ ناخن چٹیاں تکیے پر پڑی تھی۔ زیکے کی آنکھوں میں خماری سترنے لگی تھی، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، کلائی میں ابھی بھی کنولا لگا تھا، شاید کچھ دیر پہلے اس کی ڈرپ بند کی گئی تھی۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتا اس کے حسین چہرے کو دیوانہ وار نگاہوں سے تکے گیا تھا۔ اس کا کمبل نیچے ڈھلکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دودھیا گردن کی دل فریبی زیکے کے اعصاب پر مزید بہکا رہی تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہ جھکا تھا اور اس کی گردن پر اپنے لب رنگ گیا تھا۔ جنونی شخص اس کی بیماری اور تکلیف کا خیال کیے بغیر اپنا استحقاق استعمال کر گیا تھا۔ مسترا قسم مسائی تھی، اسے شاید نیند کی گولیاں دے کر سلایا گیا تھا۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ زیکے ایک دم سے پیچھے ہوا تھا، نگاہیں اس کی گردن پر چھوڑے سرخ نشانوں پر جا ٹھہری تھی۔ آنکھوں کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی اور اس کے اوپر جھکا نہ جانے کتنے ہی لمحے اس کے حسین نقوش کو گھورتا رہا تھا۔
کیا واقعی عفان سچ کہہ رہا تھا؟ یہ صرف چند دنوں کی خماری ہی تھی؟ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے بعد اس کا دل بھر جانا تھا اسے۔ اس کی انگشت شہادت مسلسل مصرع کے مختلف نقوش کو چھو رہی تھی، کبھی اس کی صفحہ ناز کو چھوتا تھا، کبھی اس کی بند آنکھوں کو اور گھنیری پلکوں کو۔ بہت بار انگلی اس کے ان رس بھرے ہونٹوں پر ٹھہر سی جاتی تھی، ہاتھ کی پشت سے اس کے گالوں کے نرم آٹے محسوس کرتا، اور نہ جانے کتنے ہی لمحے اس کے اوپر ایسے ہی جھکا، چہرے پر پرشوق سے تاثرات سجائے ہوئے تھا۔ آنکھوں کی دیوانہ وار گستاخیاں جاری تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کا خیال نہیں کرتا تھا، اس وقت ضبط کی انتہاؤں پر پہنچا، اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو چھونے سے خود کو روکے ہوئے تھا۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ کسی کی اتنی پرواہ کر سکتا ہے۔ کہیں محبت ہی تو نہیں؟ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، صرف اس لڑکی کے ساتھ جو کیا اس کا گلٹ ہے۔ اس نے اپنے اندر میں اٹھتی آوازوں کو دبا دیا تھا۔ زاویار کمال، تمہیں کب سے گلٹ ہونے لگ گیا؟ تم تو جان لینے کے بعد انسان کا نام تک نہیں یاد رکھتے۔ پھر سے دل میں مختلف آوازیں اٹھنے لگی تھی، جس پر اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہوئی تھی، نگاہیں ادھ کھلی گلابی پنکھڑیوں میں الجھنے لگی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، بے چینی ہر سو بڑھنے لگی تھی۔ اس لڑکی کی سانسوں کو محسوس کرنے کی چاہت بڑھنے لگی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے شدت بڑے ہونٹوں میں جکڑ گیا تھا۔ مصرع کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ شخص اسے پوری شدتوں کے ساتھ چھوتا، اس نازک جان کا خیال فراموش کر گیا تھا۔ تمہارا قصور ہے، کیوں آئی میرے قریب؟ کیوں نکاح کیا مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنے آپ سے دور نہیں چٹکا؟ اب اس سب کا حساب بھی تمہیں ہی چکانا ہوگا۔ مصرع کی نیند ٹوٹنے لگی تھی، اسے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہی تھی، ہونٹ جلنے لگے تھے، گرم سانسوں میں گھلی بے قراری اور دیوانگی اس کے اندر انڈیلتا اس کے رگ رگ میں اپنا احساس جگا دینا چاہتا تھا۔ میرے اندر بھڑکتے عاطفی عشاق کو تم ہی ٹھنڈا کرو گی، کسی بات کی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ نیند سے بیدار ہو چکی تھی، مگر گہرے اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خود پر بڑے بھاری بوجھ اور نتنوں سے ٹکراتی دل فریب مہک نے اس کے حساب کو جکڑ لیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس شخص کے نیچے دبی ہوئی تھی جو اس کے ہونٹوں پر پوری طرح سے اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھا۔ تم سب کچھ بھول سکتی ہو، مگر میرا لمس بھی بھول جاؤ گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کپکپاتے وجود پر چوٹ کرتا مدہوشی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اسے آج تھوڑی سی مہلت مگر سخت وارننگ دینا اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ مصرع کا دماغ پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ غائب دماغ سے اپنے ہونٹوں کو چھوتے اس شخص کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس کو اپنی گردن پر بھی جلن کا احساس ہوا تھا، ہونٹوں پر سجی نمی اور اپنے وجود سے اٹھتی مہک، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کے اوپر سے کمبل بہت حد تک ہٹ چکا تھا۔ اچانک سے ٹھنڈ کا احساس شدت پکڑ گیا تھا۔ اسے لمبا چوڑا وجود تاریکی میں گم ہوتا نظر آیا، جب اگلے لمحے پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ کیا وہ میری جان؟ امینا بیگم اس کے آرام سے خیال سے اسے چھوڑ کر اپنے روم میں تہجد پڑھنے گئی تھی۔ اس کی چیخوں پر فوراً بھاگتے اس کے پاس آئی تھی۔ بسمہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ امی، ابھی کوئی تھا کہ کسی کو دیکھا میں نے، وہ یہاں آیا تھا میرے پاس، وہ خوفزدہ سے ان دونوں کو بتا رہی تھی، جبکہ کھڑکی میں کھڑا وجود امینا بیگم کے سینے سے لگی اس قاتل حسینہ کو گہری بے باک نگاہوں سے گھورتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی عورت میں کبھی اتنی دلچسپی لے گا، اور آزاد اس کے لیے ہمیشہ غیر رحم رہی تھی، مگر اس لڑکی نے تو اس کے دل و دماغ کو جیسے جکڑ رکھا تھا، جس کا سارا دوش وہ اسی لڑکی پر ڈال رہا تھا، اور اپنے آپ کو اس سب سے نکالنے کے لیے وہ شاید اس کے ساتھ بہت غلط کرنے والا تھا۔ اس نے عفان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فائل گم ہو چکی تھی، پھر کیسے مل گئی اس آریان خانزادہ کو؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہوگا اس دنیا میں جس میں اس شخص کو ہرا سکوں؟ ریحام کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ آریان خانزادہ کو بہت بڑا خسارہ دینے کی خاطر خود نقصان کا شکار ہوئی تھی۔ کل سے وہ ایسے ہی تپی ہوئی تھی، جبکہ سبحان اور ہمایوں اس کی ہار پر خوش تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ آریان خانزادہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس نے ان دونوں کو جو دھوکہ دیا تھا، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ آریان نے اس پروجیکٹ سے نکال دیا تھا، اس کے شیئرز بہت کم رقم میں خرید کر۔ یہ سب ریحام نے آریان کے ساتھ کرنے کا سوچا تھا، مگر الٹ ہو چکا تھا۔ آریان کا رات بہت لیٹ فارغ ہوا تھا۔ آج پھر اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، جس میں اس کے ساتھ ریحام اور ہمایوں وغیرہ نے بھی شرکت کرنی تھی۔ اس وقت پورے وقت میں وہ ایزل سے بات نہیں کر پایا تھا۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے کال کی تھی اسے، مگر ایزل نے پک نہیں کی تھی، نہ صبح کال بیک کی تھی۔ اس لڑکی نے اس کا نقصان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کی خوشی میں شرکت نہیں کرنی تھی۔ وہ سجیلا اور حنان کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا تھا، جہاں سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ پورا ریسٹورینٹ اسے حوالے سے بک کیا گیا تھا۔ تقریباً سب لوگ آ چکے تھے۔ آریان نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنی سحر انگیز شخصیت کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں میں نمایاں معلوم ہو رہا تھا۔ ایزل نے سبحان کے آفر قبول کر لی تھی۔ اسے سبحان نے اپنی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب دی تھی، جس کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر سبحان کو تو اسے صرف کانٹریکٹ سائن کروانا تھا۔
تاکہ وہ ان کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہو جائے اور وہ آریان خانزادہ کو نیچا دکھا سکے۔ اس کی چہیتی سیکرٹری جو اس کے منظور نظر بھی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ صرف ریحام ہی نہیں، اس کے سب دشمنوں نے اس کی ایزل کی جانب بڑھتی توجہ اور کیئرنگ نیچر فیل کی تھی۔ وہ خڑوس، مغرور اور بدحاس شخص ہمیشہ غصے سے ہی بات کرنے کا عادی تھا، مگر اس ایزل کے آگے بدلتا انداز سب نے ہی نوٹ کیا تھا۔ یہ ایزل یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ فون پر مصروف تھا جب حنان کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اس جانب دیکھا تھا جہاں حنان اشارہ کرا تھا۔ ایزل کو سبحان ملک میں کے پہلو میں کھڑا دیکھ وہ جھل بھون گیا تھا۔ ایزل جو کب سے چور نکاح سے اس وجاہت کے شاہکار کو دھکے جا رہی تھی، اس کی سیاہ آنکھوں کو اپنی جانب اٹھتا دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ سبحان بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہمایوں اور فلزہ بھی موجود تھے۔ آریان کی آنکھوں میں اترتی غضبناکی سب نے دیکھی تھی۔ ایزل نے آج ہی ان کا آفس جوائن کیا ہے، سجیلا نے جلدی سے بتایا تھا، جس کے بعد آریان کی آنکھیں جل اٹھی تھی، اس کی کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھی۔ اس کا کہنا یہ کہ آپ نے اسے نکال کر مجھے جاب پر صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ اسی ہاتھی وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ان لوگوں کے پاس چلی گئی۔ سجیلا آریان کو پوری طرح سے ایزل سے بدظن کرنا چاہتی تھی، اسی خاطر جھوٹی کہانی بنا کر اسے بتا دی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آریان خانزادہ اس کے محلے میں رہنے والے مردوں جیسی ذہنیت کا مالک نہیں تھا کہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ آریان نے ہاتھ اٹھا کر سجیلا کو مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ اسٹے ان یور لمٹس۔ اس کا بھاری لہجہ سجیلا کی بولتی وہیں بند کر دیا تھا۔ اسے آریان سے بہت ڈر لگتا تھا، اس شخص کی روب دار شخصیت کے آگے وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ ایزل جو اسے بتاتی تھی کہ وہ آریان کے سامنے اسے باتیں سنا جاتی تھی، وہ سچ بھی تھا یا جھوٹ۔ ایزل ایسے جھوٹ تو نہیں بولتی تھی، اسے یہ بھی پتا تھا، اگر جس انسان کے سامنے نارمل بات نہیں بولی جا سکتی تھی، وہ اسے باتیں کیسے سنا سکتی تھی۔ آریان کو ایزل کا وہاں ہونا بہت غصہ دلا گیا تھا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی بھول کر کوئی ڈرامہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سبحان اور ہمایوں کی دل چلاتی فاتحانہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ایسا کوئی ہنگامہ چاہتے تھے، مگر آریان کی نگاہیں مسلسل ایزل پر تھی، جو سرخ پٹی رنگت کے ساتھ اپنی کپکپاتی مخروطی انگلیوں سے چہروں پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے رکھ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج پہلے دن یہ شخص اس طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی ستائشی نگاہیں آریان خانزادہ پر اٹھ رہی تھی، جبکہ آریان اپنے غصے پر قابو رکھتا اس وقت ایزل کی جانب سے بھی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ یہ لڑکی جانتے بوجھتے ان خبیث لوگوں کے بیچ پہنچ گئی تھی۔ آریان کو ایزل پر بہت غصہ آیا تھا۔ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایزل سبحان کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ آریان اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ آریان کی ایک طرف سجیلا بیٹھی تھی اور دوسری طرف حنان۔ ایزل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ اتنی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ آریان نے اس کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ایزل کے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی، اس نے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ سجیلا اسے دکھانے کی خاطر اور زیادہ آریان کے قریب ہو رہی تھی۔ ابھی وہ فائل کھول کر اسے کچھ دکھا رہی تھی، جس کی وجہ سے آریان فائل پر جھکنے کی وجہ سے اس کے تھوڑا قریب ہو گیا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں مرچیں سی اترنے لگی تھی۔ سجیلا نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے اس شخص کی دلفریب مہک اپنی سانسوں میں اتار دی ہو۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اس شخص کو محسوس کرنے کا حق صرف اس کے پاس تھا۔ پھر لڑکی کس حیثیت سے اس کے قریب ہو رہی تھی؟ امینہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ احد نے اپنے فادر کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ احد کی طرح امینہ بیگم کو اس کی فیملی بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ بسمہ اور امینہ بیگم جو کچھ دنوں سے مسورہ کی حالت دیکھ بہت زیادہ پریشان تھی، جو اپنا آپ تک بھلا بیٹھی تھی، وہ کسی کو نہیں پہچان رہی تھی۔ اگر اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی جاتی تو بہت چڑچڑی سی ہو جاتی تھی۔ اس نے امینہ بیگم اور بسمہ کے ساتھ اپنا رشتہ قبول کر لیا تھا، مگر وہ اور کسی کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی حالت سے کچھ زیادہ پوری امید نہیں تھے، اس کی یاد لاش لوٹنے کے چانسز بہت کم تھے۔ امینہ بیگم اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ ان کی بیٹی سے کون شادی کرے گا۔ وہ تو بہت پہلے سے اسی فکر میں تھی کہ مسرہ کی جلدی سے کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ انجانا سا خوف رہتا تھا انہیں، مگر اچانک مسرہ کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی ٹینشن لینے کی وجہ سے وہ خود بیمار رہنے لگی تھی۔ احد کے ساتھ کچھ جانتے بوجھتے رشتہ بھجوانے پر ان کے دل میں احد کے لیے مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ احد کے فادر بہت شفیق اور مہربان شخص تھے، جنہوں نے مسرہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے فراخ دلی سے اپنے خاندان میں قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امینہ بیگم نے اسے وقت مانگا تھا، مگر احد کی نظریں انہیں اچھے سے باور کروا رہی تھی کہ وہ جواب ہاں میں ہی چاہتا ہے۔ امی، احد بھائی کو دیکھ کر صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہماری مسرہ کو کتنا پسند کرنے لگے۔ مجھے تو وہ مسرہ کے لیے بہترین جوڑ لگے۔ مسرہ پہلے بھی تھوڑی سخت مزاج کی تھی، اب تو بات بات پر مزید غصہ کرنے لگی ہے۔ اسے احد بھائی جیسے ٹھنڈے مزاج کا انسان ہی سنبھال سکتا ہے۔ میرے خیال میں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وہ شخص ہمیشہ ہماری مسرہ کا
کی ڈھال بنائے۔ اسے بہترین شخص مسرا کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ بسما تو شروع دن سے اس رشتے کے حق میں تھی، مگر جیسے یہ بات مسرا کے کانوں میں پڑی وہ ایک دم سے اچھل پڑی تھی۔ اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی لائف کے بارے میں ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان لوگوں کا اس طرح اچانک شادی کرنے کا فیصلہ سن، وہ بھی ایک انتہائی انجان شخص سے، مسرا بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا، جو دیکھ امینا بیگم کے آنسو بہنے لگے تھا۔ مسرا، میں ماں ہوں تمہاری بیٹا، کبھی تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ امینا بیگم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ امی آپ کو اگر میرا یہاں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، مگر مجھ پر ایسے زور زبردستی مت کریں جسے میں برداشت نہ کر پاؤں۔ مسرا کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ بھیگی آنکھوں سے کہتے اس نے اپنے سر کو تھاما تھا، جس میں سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ بسما میں افسردگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ان کی مسرا تو نہیں تھی، وہ ایسے تو نہیں کرتی تھی، اسے تو ہمیشہ اپنے سے پہلے ان سب کی خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ آہت بھائی بہت اچھے انسان ہیں، کیا انکار کرنے سے پہلے تم ایک بار ان سے مل سکتی ہو پلیز؟ مسرا نے اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا تھا۔ مسرا نے بے جان کی بھری نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ امینا بیگم کی آنکھوں میں بھی امید تھی۔ مسرا نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکی تھی، چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہ اتنی کٹھور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جسے دیکھ وہ دونوں مسکرا دی تھی۔ بسما کو پوری امید تھی کہ احد اپنی چارمنگ شخصیت کے ساتھ اسے ضرور منا لے گا، اس شخص کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دونوں اس کا آرام کرنے کا کہتی اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ مسرا کتنی دیر پتھر بنی بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر چھایا ہوا تھا۔ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتی وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ سیاہ ڈرار سے دراز میں چھپا کر رکھا موبائل نکالتے اس نے اسے آن کیا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بے انتہا سرخ تھی۔ کال جا رہی تھی جب کچھ دیر بعد دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی تھی۔ مسرا تم ٹھیک ہو؟ انم نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ مسرا اپنے اس ناٹک میں پکڑی تو نہیں گئی، جس طرح سے کال کر رہی ہے دن کے وقت۔ انم یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو یار، وہ مجھے چھوڑ کر جانے کے بجائے مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ بنا چکا ہے۔ وہ وحشی نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے، میرے ساتھ اتنا غلط کرنے کے بعد بھی میری جان نہیں چھوڑا۔ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، کیسے کر لوں شادی اس سے؟ مجھے تو لگا تھا وہ میری یادداشت چلے جانے کا سن کر میرا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر یہ تو الٹ ہی ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں اب کیا کروں۔ مسرا مٹھیاں بھیجے دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ اسے اس دن زیگے کے جھٹکنے کی وجہ سے سر پر چوٹ ضرور آئی تھی، وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی، مگر اس چوٹ کی نوعیت اتنی بالکل بھی نہیں تھی کہ اس کو کوئی بڑا نقصان پہنچتا یا اس کی یادداشت چل جاتی۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد وہاں موجود ڈاکٹر سے مدد مانگی تھی کہ وہ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں۔ وہ سب زیگے کی بے رحمی اور دہشت ناکی سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ مسرا کس طرح شخص کے چنگل میں پھنسی تھی وہ اس بات سے بھی واقف تھے، اسی خاطر انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ساتھ اس کی بات کی گارنٹی بھی لی تھی کہ وہ کبھی بھی ان کا نام زیگے کے سامنے نہیں آنے دے گی۔ کسی اور پیشنٹ کی رپورٹس اس کے نام سے بنانا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ انہیں زیگے کے تیز دماغ کا اچھے سے اندازہ تھا، اس لیے وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے سے رپورٹس تیار کی تھی، جس کی وجہ سے زیگے کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ انم بھی سب سے واقف تھی، اسی لیے مسرا نے کال کر کے اپنا دکھڑا سب سے پہلے اسے ہی سنایا تھا۔ اوہ شٹ، یہ تو بہت برا ہوا مسرا، اب کیا کرو گے تم؟ انم بھی پریشان ہوئی تھی۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ مسرا سوچ پر جھرجھری سی لی تھی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، چہرے پر زردی سی چھا گئی تھی۔ بہت سی باتوں کا خوف تھا، اگر زیگے کو اس کے اس ناٹک کا ذرا سا بھی خبر ہو گئی تو اسے اپنے بے وقوف بنائے جانے پر اسے بالکل بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ تمہاری اس حالت میں بھی وہ شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا سچ میں اسے تم سے محبت تو نہیں ہوگی؟ ورنہ اب تو اس کا بدلہ پورا ہو چکا ہے، اس کی نظر میں اس کے دھکا دینے کی وجہ سے ہی تم اس حال میں پہنچی ہو۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ درندہ صرف وحشی انسان تمہارے پیار میں ڈوب چکا ہے؟ انم کی باتیں مسرا کو مزید بری لگی تھی، جن کا جواب دیے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ اب اس نے اتنا بڑا پلان بنایا تھا جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوا تھا۔ اس نے اس سب میں اپنی ماں اور بھابھی کو کتنی تکلیف دی تھی۔ امینا بیگم کے اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو یاد کرتے اس کا دل مزید بے چین ہوا تھا۔ ایک گھٹیا انسان خود کو کیا سمجھتا ہے، آخر کیسے پیچھا چھوڑے گا یہ میرا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اس کے چنگل سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ اس رات اس کے پاس آیا تھا، مسرا کی رنگت اس کی بے باکیاں یاد کرتے ایک دم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس حالت میں بھی شخص نے اسے نہیں بخشا تھا۔ مسرا کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا، چونکہ دماغ اب بھی غصے سے ابل رہا تھا۔
ازل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. اس شخص کو محسوس کرنے کا حق صرف اس کے پاس تھا. پھر یہ لڑکی کس حیثیت سے اس کے قریب ہو رہی تھی؟ اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اپنی دوست اس کے ساتھ ایسا کرے گی. میٹنگ شروع ہو چکی تھی. تمام کمپینیر کے چیئر پرسن اپنے پوائنٹس رکھ رہے تھے. ازل کا کام ان سب باتوں کو نوٹ کرنا تھا. دوسری جانب سجیلا وہ وہاں اپنی ہیڈ کے ساتھ بیٹھی امپلائیز میں بھی اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی. سب نے ہی نوٹ کیا تھا کہ آریان خانزادہ کی توجہ آج کچھ بٹھی ہوئی سی ہے. اس نے دوبارہ ازل کی جانب نہیں دیکھا تھا مگر اس کا موڈ انتہائی ناخوشگوار تھا. ریلیکس، ہماری ٹیم نے اس پروجیکٹ کے لیے بہت محنت کی ہے. یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ہی ملنا چاہیے. تم بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو. سبحان یہی کرنا چاہتا تھا. وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے. حنان اس کے قریب ہوتے دبی آواز میں بولا تھا. تو کہ اپنی بیوی کو اس گھٹیا انسان کے ساتھ بیٹھا دیکھ غصہ بھی نہ کروں؟ وہ اس وقت واقعی بہت زیادہ غصے میں تھا. اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ازل کے لیے کیا الفاظ استعمال کر گئے. جبکہ اس کے لہجے میں استحقاق حنان کے لبوں پر مبہم سے مسکراہٹ آ ٹھہری تھی. فکر مت کرو، وہ بہت اچھی اور معصوم لڑکی ہے. اس پر سبحان اور ہمایوں جیسے لوگوں کا رنگ کبھی نہیں چڑھ سکتا. حنان کو بھی ازل کا ان لوگوں کی کمپنی جوائن کرنا اچھا نہیں لگا تھا مگر وہ اس وقت آریان کو کام ڈاؤن کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس میٹنگ پر دھیان نہ دے سکے. آریان کے دشمن اب تک ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسے نیچا دکھاتے آئے تھے. اسے گرانے کی بہت کوشش کرتے تھے جیسے اس وقت ازل کو اپنے ساتھ شامل کر کے کی تھی. مس ازل، یہ فائل پاس کر دے پلیز. سبحان کے ساتھ بیٹھے ہمایوں نے جان بوجھ کر ذرا اونچی آواز میں ازل کو مخاطب کرتے اسے فائل مانگی تھی. آریان نے اسی وقت بولنا شروع ہوا تھا. ہمایوں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا. ازل نے جلدی سے فائل اٹھا کر ہمایوں کی جانب بڑھائی تھی. جب ہمایوں نے فائل پکڑتے جان بوجھ کر بے دہانی کا مظاہرہ کرتے ازل کی مخروطی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا. ازل نے گھبرا کر پاتے پیچھے کھینچ لیا تھا چونکہ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا تاکہ اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ سکے. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے ازل کو چھونے کی مگر حنان نے فوری طور پر اس کا بازو تھام لیا تھا. ابھی یہ وقت ہاتھ سے نہیں زبان سے اس گھٹیا حرکت کا جواب دینے کا ہے. حنان کی بات پر آریان نے بھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گورا تھا جبکہ ازل تو اس کی قہر آلود آنکھیں خود پر اٹھتے دیکھ اندر تک کام کی تھی. ریحان بھی ایک جانب بیٹھی خاموش نگاہوں سے یہ سب دیکھتی کھل کر مسکرا دی تھی مگر اس کی آنکھوں میں جلن کی جھلک واضح تھی. آریان خانزادہ کا ازل کی جانب دیوانگی بھرے انداز میں دیکھنا اسے بالکل بھی عجب نہیں ہو رہا تھا. مٹھیاں بیچے بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ آریان کی کمپنی کو یہ پروجیکٹ نہ ملے. مسٹر آریان خانزادہ، آئی تھنک آپ کو اس پروجیکٹ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ کا بیہیویئر تو یہی ثابت کر رہا ہے. وہاں سب لوگ اس کے بولنے کا انتظار کرتے مگر اس کا دھیان کہیں اور دیکھ وہاں موجود تمام افراد یہی سمجھے تھے کہ وہ اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. انویسٹرز اور باقی انتظامیہ آج پہلی بار اس کا یہ غیر سنجیدہ انداز دیکھ رہے تھے. جبکہ ان کی بات پر آریان سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھتا پروجیکٹ پر اپنی پریزنٹیشن ڈسپلے کرتا سب کو اسی کے حوالے سے تمام پوائنٹس بتاتا ایک بار پھر سے اپنی قابلیت ثابت کر گیا تھا. اس نے اس دوران کئی بار انتہائی غصے بھری نگاہوں سے ازل کی جانب دیکھا تھا جو زرد پتی رنگت کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی. آریان سے بہت سارے سوالات کیے گئے تھے جن کا اس نے بہت تسلی بخش جواب دیا تھا. خانزادہ انٹرپرائز یہ پروجیکٹ سب سے بہتر طریقے سے باہر تکمیل تک پہنچا سکتی ہے. مجھے پورا یقین ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگ پوری طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. آریان آخر میں ان سب کی جانب دیکھ اپنے مخصوص مغرور لہجے میں بولتا واپس اپنی کرسی پر بیٹھا تھا. ریحان اس شخص سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی. وہ بہت ذہین اور قابل تھا. اس کی پریزنٹیشن سب سے بہترین تھی. وہاں ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجانے سے نہیں روک پائی تھی خود کو. باقی لوگ نے بھی مخالفت ہونے کے باوجود آریان کو داد دی تھی. ازل نے ریحان کی جانب دیکھا تھا. میٹنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی. اپنی جگہ سے اٹھ کر آریان کے پاس آئی تھی. یہ پروجیکٹ کس کو ملنے والا تھا اس کا فیصلہ آدھے گھنٹے تک ہونا تھا. اس بیچ ان کی لنچ بریک رکھی گئی تھی. ازل کی بیقرار نگاہیں آریان کے خوبرو نقش کو چھو رہی تھی. وہ سبحان کے ساتھ ساتھ ہی یہ اس کے ڈیوٹی کا حصہ تھا مگر آریان کو ریحان کے ساتھ کھڑی دیکھ اس کے اندر الاؤ بھڑک رہے تھے. ریحان بات کرتے کرتے کبھی اس کا بازو تھام لیتی تو کبھی اس کے کندھے سے آن رکھتی. ازل کو بہت زیادہ برا لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی سے کھلنے لگی تھی. وہ سبحان سے اجازت لیتی کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تھی. ریحان بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. آریان خانزادہ کا اس لڑکی کے ساتھ کچھ بہت سیریس چل رہا ہے. نہ وہ اسے ہمارے ساتھ دیکھ پایا نہ یہ لڑکی اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ پا رہی ہے. میرے اسے چھونے پر دیکھا تھا کیسے آریان مجھے مارنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا. ہمایوں بید گہرائی سے ان دونوں کو نوٹ کر رہا تھا. مجھے پہلے دن سے آریان کی نگاہوں میں اس لڑکی کے لیے کچھ خاص نظر آیا تھا مگر پھر میں نے یہ سوچ کر ٹال دیا کہ آریان خانزادہ فضا کے دھوکے کے بعد کسی لڑکی کی جانب دیکھے گا بھی نہیں. مگر اب مجھے لگ رہا ہے فضا کے لیے تو اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کا 1% بھی نہیں تھا.
جو اب اس لڑکی کے لیے نظر آ رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لڑکی کو پوری طرح سے اپنے چنگل میں کرنا ہوگا، اسے دوبارہ کسی بھی قیمت پر آریان کے پاس نہیں جانے دینا۔ سبحان کی آنکھوں میں خباثت سے چھائی ہوئی تھی، ایزل کا حسن دیکھنے والی نگاہ کو خیرہ کرتا تھا۔ ان دونوں کی نظر تو پہلے دن سے اس حسین بلبل پر تھی۔ اس وقت بھی دور جاتے ایزل کو دیکھو آج رات کے لیے اپنا انتہائی گھٹیا پلان سوچ چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے بلیک میل کر کے اپنے ساتھ کام کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ آریان خانزادوں کو برباد کرنے میں ان کا ساتھ دے۔ اس لڑکی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی اپنے پیروں میں گرانا چاہتے تھے۔ مسرا کو ان دونوں کے نے مجبور کرنے پر احد عرف زیکے سے ملنے آنا پڑا تھا۔ وہ گھر میں ہی ملنا چاہتی تھی، اس شخص کے ساتھ کہیں بھی جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، مگر یہاں پہ اس کی نہیں سنی گئی تھی۔ اسے اب امینہ بیگم اور بسمہ پر غصہ آنے لگا تھا، جو ایسے ہی انسان پر اتنا یقین کر رہی تھی، مگر وہ زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ کہیں چاہتی تھی ان لوگوں کا اس پر ذرا سا بھی شک ہو، اور اس شخص سے جان چھڑوانے کی خاطر اس ناٹک کو جاری رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت میرون رنگ کی نہایت خوبصورت سی شیفون کے لباس میں ملبوس، بسمہ کے بنائے چھوٹے چھوٹے گلاب کی شیپ میں میرون ٹاپس پہنے، بالوں کو چٹیا میں مکیت کے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے تراشیدہ لبوں پر پنک لپسٹک سجی تھی، بالوں کو چھوٹی چھوٹی لٹیں جنہیں بسمہ نے اس کے چہرے کے گرد سیٹ کیا تھا مسرا نے کانوں کے پیچھے اڑس چکی تھی، مگر وہ شریر لٹیں اس کے چہرہ کے جھکانے پر پھر سے گلابی کانوں کے گرد آ ٹھہرتی تھی۔ مسرا کے ماتھے پر اب بھی بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ زیکے کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ان کے گیٹ کے سامنے کھڑا اسی کا منتظر تھا جب وہ اس سے باہر آتی دکھائی دی تھی۔ چہرہ جھکائے سہج سہج کے قدم اٹھاتے وہ اس لمحے اس کے دھڑکنوں میں مزید چوٹ برپا کر گئی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ میں ملبوس انتہائی مہذب انسان بنا کھڑا اپنی اس ڈاکٹر کو متاثر کرنے کی معصوم سی کوشش کر گیا تھا۔ مسرا نے قریب آتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو دیوانہ وار نگاہیں اسے دیکھ رہی تھی۔ مسرا سب کے سامنے بہت آرام سے ناٹک کر لیتی تھی، مگر اس شخص کی بولتی مقناطیسی نگاہوں کے سامنے انجان بننا اسے انتہائی مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر زیکے نے بہت ہی مہذب اور نرمی بھرے لہجے میں اسے سلام کیا تھا۔ مسرا نے بہت مشکل سے اپنی حیرت چھپاتے دھیرے سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اسے لگتا ہے میرے سامنے یہ ناٹک کر کے مجھے امپریس کر لے گا، میری اگر سچ میں بھی یادداشت چلی جاتی پھر بھی شخص کے فریب میں تو کبھی نہ آتی میں۔ مسرا دل میں اسے مخاطب کرتی اس کے فرنٹ ڈور اوپن کرنے پر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اندر ہی اندر اسے اس شخص کے انتہائی شریف اور مہذب انداز پر غش پڑے تھے۔ یہ ایسا تو کبھی نہیں تھا، اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے برابر آ کر بیٹھنے پر مسرا کے سانس اس کے دلفریب خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی سانسیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ گاڑی چلاتے وہ بار بار مڑ کر اس کی جانب دیکھتے بول رہا تھا۔ اسے اپنی نگاہیں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، مسرا نے بہت ہی آہستہ آواز میں اسے جواب دیا تھا، جو بہت مشکل سے زیکے کے کانوں تک پہنچی تھی، جبکہ مسرا اس کو آپ کہاں جانا بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ یہ شخص کیوں کر رہا تھا ایسے؟ مسرا نے مٹھیاں بھیج رکھی تھی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کیا آپ کے ذہن میں میری ذرا سے بھی شبہ نہیں ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ مجھے اتنی آسانی سے بلا دیں گی ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ آپ کے وجود پر اب بھی میری چھاپ موجود ہے۔ اس کی نظریں مسرا کے کلاہیوں پر پڑے اپنی انگلیوں کے نشانوں پر تھی، لبوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسے آج بہت اہم کام سے جانا تھا، مگر وہ صرف اس لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی وہ اپنی جگہ سرخ ہوئی تھی۔ اس کے قربت کے تمام لمحے یاد کرتے دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس شخص نے کب کتنے استحقاق سے اسے چھوا تھا، وہ سب تصور کے پردے پر آ ٹھہرے تھے۔ کچھ نہیں، اس کا سرخ پردہ چہرہ اور گھبرا کر اپنی کلائیوں کو دوپٹے کے نیچے کور کرنا اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ پایا تھا۔ اس کی گاڑی شہر کے مشہور ریسٹورنٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ اس کے گارڈز نے تیزی سے آگے آتے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ وہ گاڑی سے نکلتا اس کی طرف آیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے اس کو نیچے اترنے میں مدد دینے کی خاطر اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا تھا، جبکہ مسرا بہت ہی سہولت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ زیکے کی رنگت میں غصے کی سرخیاں گل گئی تھی، مگر وہ گہرا سانس بھر کر اپنے آپ کو نارمل کرتا اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر تیزی سے ان کے قریب آتا ایک ذرا کم رش والی ایریا میں پھولوں کے بیچ موجود پہلے سے بک اسپیشل ٹیبل کی جانب انہیں لے آیا تھا۔ مسرا کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ مین ہال سے گزرتے وہاں بیٹھے کئی لوگوں کی رشک بھری نگاہیں اسے اپنی جانب اٹھتی محسوس کی تھی۔ اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ زیکے نے اس طرح لوگوں کے بیچ یہاں لانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے تنہائی میں ملتا تھا، کبھی اسے زبردستی اپنے فارم ہاؤس پر اٹھا کر لے جاتا تھا تو کبھی اپنے اس ڈیرے پر، مگر آج اس طرح اتنے لوگوں کے بیچ رہنے کو کیوں ترجیح دی تھی اس نے؟
جبکہ دوسری جانب اس کے ساتھ چند قدموں کی دوری پر زیکے نے اپنی نگاہوں کو اس ناگن چٹیا میں الجھتے سے نہیں روک پایا تھا۔ کئی بار دل چاہتا ہاتھ بڑھا کر اس چٹیا میں قید ان حسین زلفوں کو چھو لے، مگر پھر اپنی اس بے قراری پر قابو پاتا اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے اپنی یہ ملاقات اتنے سارے لوگوں کے بیچ ہی رکھی تھی، ورنہ وہ تنہائی میں اپنے آپ کو بہکنے سے روک نہ پاتا، اور اس کا بہکنا اس لڑکی نے شاید فی الحال برداشت نہیں کر پانا تھا۔ ٹیبل کے قریب آتے زیکے نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے کرسی کھینچی تھی، جبکہ مسرا یہاں بھی اس کے ضبط کا امتحان لیتی دوسری کرسی کھینچتی خود ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب تک اس شخص نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، اب اس کی باری تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ زیکے نے گھور کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر بنا کچھ بولے وہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ مسرا نے بیٹھتے ہی پہلا سوال کیا تھا۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ اس شخص کی نگاہیں اسے پزل کر رہی تھی۔ وہ اپنا سر سامنے آ جانے کا سوچ کر خوفزدہ تھی۔ لیکن اپنی بری سحر انگیز نگاہیں اٹھا کر اس قاتل حسینہ کو دیکھا تھا جو اتنے وقت سے اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اسے حاصل کر کے وہ اپنا یہ خمار اتار کر خود پہلے کی طرح نارمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کام میں ان جذبوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کو اپنے حق میں راضی کر سکوں۔ اس کے لبوں سے ٹکراتے بالوں کے شریر لٹوں کو دیکھتا وہ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر جذب کرتا بولا تھا۔ اس شخص کو اتنی نرمی و محبت سے بات کرنا بھی آتی تھی۔ مسرا کو یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہی وحشی ہی تھا جس نے اسے انتہائی بے دردی سے اپنے سے دور جھٹکا تھا، صرف اس بات پر غصہ ہو کر کہ وہ اسے کسی انسان کا قتل کرنے سے روک رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مسرا نے اس خوبرو مغرور رکوش کی نگاہیں سے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ یہ شخص آج کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پہلے ہمیشہ غصے سے دھاڑتا ہی رہتا تھا، آج وہ مزہ بنا مسرا کی دھڑکنوں کی تار چھیڑ گیا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس نے گھور کر دیکھا تھا، نگاہیں اس کے ماتھے کی بینڈیج پر تھی۔ ایسے واضح ریجیکشن اس طرح اس کے منہ پر یہی لڑکی کر سکتی تھی۔ آپ اچھے نہیں لگے مجھے، اسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے جواب دیا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ موجود تھے، اس لیے وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ایزل خود اپنی کیفیت ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس شخص سے دور ہونا چاہتی تھی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اس کو کسی اور کے ساتھ بات کرتا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت گرلز کے ڈریسنگ روم میں آئی تھی، اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے وہ اپنے آنسوں کے احساس چھپانے کی کوشش کر گئی تھی، جب اسے اپنے قریب ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی تھی۔ کیا ہوا ایزل، تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ سجیلا کی فکر میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی اسے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ کتنی بے شرم لڑکی تھی یہ، اس کے ساتھ اتنا غلط کرنے کے بعد بھی اس کے سامنے دوست ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، ایزل نے ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کرتے کہا تھا۔ تم رو رہی تھی کیا؟ سجیلا نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بچپن کی دوستی اچھے سے جانتی تھی کہ ایزل نے ذرا سا رونے پر اس کی آنکھیں ایسے ہی سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ نہیں، ایزل اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ وہ اس وقت ایسے کسی موڈ میں تھی، اس لیے اسے جواب دیتی وہاں سے جانے لگتی تھی جب سجیلا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ آریان سر تو بہت زیادہ روڈ اور گھمنڈی انسان ہے، تم نے کیا کر کے پٹایا انہیں؟ ایسا کیا کر دیا تمہارے لیے ان کا دل اتنا نرم پڑ گیا؟ ورنہ وہ تو ریحام جیسی حسین لڑکیوں کو بھی گھاس نہیں ڈالتے۔ سجیلا کے لہجے میں واضح جلن تھی، جو سنتے ایزل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ وہ افسردہ تھی، مگر سجیلا کی باتوں نے اس کے دل کی بے چینی کو کئی گنا کم کر دیا تھا۔ لگتا ہے تم نے آریان سر پر بہت زیادہ ڈوری ڈالنے کی کوشش کی ہے اور سب میں ناکامی ٹھہری ہو۔ اب کی بار ایزل بھی اپنے اندر کا غصہ باہر نکالنے سے روک نہیں پائی تھی، جس پر سجیلا کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی تھی۔ اسے ایزل سے بے پناہ جلن محسوس ہوئی تھی۔ ایزل کی دودھیا گداز جلد میں بکھرتی سرخیاں اور لبوں پر چمکتا لپ گلاس اس کے حسین چہرے کی رہنائیوں کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ واقعی اپنے اندر دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، سجیلا گڑبڑا سی گئی تھی، مگر ایزل بنا اسے مزید کچھ کہے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس دنیا میں اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی سب سے بہترین دوست نے اس کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ ان کے رشتوں پر تو ویسے بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن دل نہ جانے کیوں اس ایک شخص پر پوری طرح سے اعتبار کرنے کو دل چاہ رہا تھا، جو شاید اسے شدید خفا ہو چکا تھا۔ اس کا دل اب اسے شدت سے احسان دلانے لگا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے آریان خان زادہ کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایزل کا نازک سا دل اس پر بہت ہی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے بس اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اسے پھر سے دھوکہ نہ مل جائے، پھر سے اس کا دل نہ توڑ دیا جائے۔ وہ وہاں سے نکلتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں سب موجود تھے۔ کوریڈور سے گزرتے اچانک سے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ ایزل بالکل اپنے دھیان میں تھی، اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بچانا چاہا مگر اپنے بازو پر آنچ ٹھہرتی سخت گرفت کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی روک کر روم کی جانب کھینچی چلی گئی تھی۔ اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوتی، مگر کوریڈور خالی ہونے کی وجہ سے کوئی سن نہیں پایا تھا۔
कमरे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। इजल को कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। आंखें फाड़े खौफ के आले में सिचुएशन समझने की कोशिश करती और बुरी तरह से चीख रही थी जब उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई थी। उसकी नाजुक कमर को एक झटके से अपनी आईनी गिरफ्त में कैद किया गया था। अपने गिर्द बिखरती दिल फरेब महक इजल को पल भर के लिए पत्थर कर गई थी। दिल का खौफ मजीद कई गुना बढ़ गया था। हर बार मेरे खिलाफ जाकर मुझे नीचा दिखाने का बहुत शौक है तुम्हें। बहुत शौक है उन घटिया लोगों के साथ काम करने का। मेरे अलावा पूरी दुनिया तुम्हें शरीफ और महजब लगती है। सिर्फ मैं ही कैरेक्टर के लेस और घटिया इंसान हूँ ना तुम्हारी नज़र में। मुझसे ऐसे दूर भागती हो जैसे खा जाऊंगा तुम्हें। आर्यन खानज़ादा की बिफरती गजबनाक आवाज़ उसके समातों से टकराई थी। उसकी चीखों को एकदम से ब्रेक लग गई थी। आर्यन उसके इतने करीब था कि वो अब सांस तक लेने की पोजीशन में नहीं रही थी। उसकी बात का जवाब देना तो बहुत दूर की बात थी। आप अच्छे नहीं लगे मुझे, उसने साफ गोई के साथ जवाब दिया था। इर्द गिर्द काफ़ी लोग मौजूद थे, इसलिए वो बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। जीके के लबों पर एक भरपूर मुस्कुराहट आ ठहरी थी। मुस्रा को लगा था वो गुस्सा करेगा, मगर आज तो उसके अंदाज ही अलग थे। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वही दरिंदा सिर्फ इंसान था जो अपने मजाज के खिलाफ ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शादी कर लें, अच्छा भी लगूंगा। आप सब भूल चुकी हैं मोहतरमा, मगर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपको पहले मैं ना सिर्फ अच्छा लगता था बल्कि आप मोहब्बत भी करती थी मुझसे। इसलिए अभी इस तरह मुझे ठुकरा कर आप अपने साथ साथ मुझ पर भी जुल्म कर रही हैं। मैं अपने डॉक्टर के बकाया नहीं रह सकता। उसकी आंखों में झांक कर बोलता वो उसका हाथ थाम गया था, जबकि मुस्रा साकत निगाहों से उसकी बुरी सहर बिखरती आंखों में देख रही थी। उसने तो आज तक इस शख्स के सामने ऐसा कुछ नहीं बोला था, फिर वो इतने यकीन से कैसे बोल सकता था। मुस्रा अपनी रंगत सुर्ख होने से नहीं रोक पाई थी। जेके की गहरी निगाहें उस पर थी। मोहब्बत बहुत बड़ा लफ्ज़ था। ये शख्स उसके हवाले से इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता था। मुस्रा का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे लगा था कि कहीं उसकी यह घबराहट उसका पोल ना खोल दे। माथे से पसीना साफ करती वो गहरा सांस खारिज कर गई। प्लीज़ आप मुझे जाना है यहाँ से। मुस्रा ने फ़ौरन से उसके ग्रिप से अपना हाथ खींचा था। वो निगाहें चुरा रही थी क्योंकि जीके अपनी बुरी सहरंगेज़ आंखों को उसकी आंखों में गाड़े उसके लबों से इकरार में जवाब सुनने का मुंतज़िर था। अब शर्मा रही है मुझसे, जिसको मैं आपका इकरार समझ सकता हूँ, राइट। उसकी जानिब झुकता वो अपनी ज़िद पर अब भी कायम था। मुस्रा कोशिशों के बाद भी अपना हाथ उसके गिरफ्त से नहीं निकाल पाई थी। शख्स की मानी खेज मोहब्बत में डूबे जुमले मुस्रा की दुनिया को अथल पथल कर गए थे। वो बेपनाह गुस्सा थी उस शख्स पर, उसका मुंह तोड़ देना चाहती थी। इसने जो बेदर्दी से उसे धक्का दिया था वो अब तक भूली नहीं थी। उसे जीके अपने करीब अपना आप महफूज नहीं लगता था। बहुत जुनूनी और ख़तरनाक था उसका वो गुस्से भरा रूप। ये शख्स कभी भी गुस्से में आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता था। उसे अगर महफूज रहना था तो खुद को उससे दूर रखना था, मगर मसला ही यही था कि वो इस वक्त अपने दिल में उभरती कोई भी आवाज़ ज़बान पर नहीं ला सकती थी। वो इसके सामने जितना महजब बना हुआ था, मुस्रा का दिल चाह रहा था अभी उसको सच बताकर उसका ये ढोंग ख़त्म कर दे। ये शख्स इतना शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अंदर ही अंदर दांत कुचकुचा कर रह गई थी। वेटर उन्हें खाना सर्व करके जा चुका था जब जीके को बार बार कॉल्स आने लगी थी। क्या मसला है? वो जो बार बार कॉल काट रहा था, कॉल पिक करते इंतहाई ख़तरनाक तेवरों के साथ दबी आवाज़ में धारा था। मुस्रा का दिल उसकी सर्द पथरीली आवाज़ पर कांप उठा था, मगर दूसरी जानिब से उसे जो भी कहा गया था वो सुनकर उसके नकूश मज़ीद ख़तरनाक हुए थे। उसे इर्द गिर्द देखा था, उसकी बुरी निगाहें एकदम से अलर्ट हुई थी। मगरूर नकूश तन गई थी। बस गयान दावर के आदमी होटल के बाहर मौजूद हैं। आप लोगों के निकलते यहाँ पर अटैक करने का इरादा है उनका। गुलाब खान ने उसे इतला दी थी। गयान दावर के आदमियों के पहले हमले से पहले शनाख्त किया जाना बहुत मुश्किल था, मगर जीके के ट्रेंड गार्ड्स भी उनके टक्कर के थे। गयान दावर यही समझ रहा था कि जीके उसकी आमद से बेखबर है, लेकिन ये उसकी भूल थी। जीके उसकी आमद और अपने खिलाफ शुरू की जाने वाली उसकी साजिश से भी वाकिफ़ था, मगर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स इतनी जल्दी उसे टक्कर लेने की कोशिश करेगा। आज तक उसने अपने किसी भी दुश्मन को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, मगर उसे ये भी सुनने में आ रहा था कि गयान दावर भी इसके जैसा सरफिरा और बागी इंसान था जिसे किसी बात का खौफ नहीं था। इसे भी ज़ावियार कमाल की तरह मौत का कोई डर नहीं था, जबकि जीके अब कहीं ना कहीं ये कुछ दिनों की हसीन ज़िंदगी इस लड़की की बाहों में गुजार लेना चाहता था। यही वजह थी कि आज पहली बार ज़िंदगी को मौत के हवाले से थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सामने बैठे लड़की की वजह से, जो बात उसकी आंखों में खून सा भर गई थी। नहीं, ये मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ इस लड़की को पाने की ज़िद है, मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती। उसकी पथरीली निगाहें सामने बैठी इस नाजुक दोशीज़ा पर थी जिसने अब तक एक ज़रा भी अपने अंदर नहीं उतारा था। ज़र्रा
اور تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال کر اس سے بس کھیلے جا رہی تھی جب زیکے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا اس کے حسین سراپے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ یہ لڑکی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل پھر سے دہائیاں دینے لگا تھا۔ اس لمحے اس کی نظر کچھ فاصلے ٹیبل پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو کافی پسندیدگی بڑی نگاہوں سے مسرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زیکے نے فوراً سے اپنا کوٹ نکالتے مسرا کے گرد دوڑ دیا تھا۔ مسرا بھی اس کے خطرناک تیور دیکھ چکی تھی۔ سالہ کمینہ، وہ زیر لب بڑبڑاتا اس شخص کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب مسرا نے تیزی سے اس کا بازو اپنے گرفت میں لیا تھا۔ نرم و گداز سے گرفت پر زیکے نے مڑ کر سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس بار اس دن کی طرح اسے جھٹکنے کی غلطی نہیں کی تھی جو بات مسرا نے بھی نوٹ کی تھی۔ زیکے خود بھی حیران تھا کہ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، صرف اس خیال سے کہیں کہ وہ اسے دوبارہ ہرٹ نہ کرے۔ مجھے چکر آ رہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ اس کا ہاتھ آمے اس کے خوشبو کے حصار میں کھڑی ہے۔ وہ اس وقت بہت عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس شخص کے قریب کھڑے اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی تھی، رنگت بالکل لال ہو چکی تھی۔ بھول گئی میرے نکاح میں ہو تم؟ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے جاب کر سکتی ہو تم؟ آریان خانزادہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کی منکوحہ، اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کر سکو۔ اتنا حق رکھتا ہوں تم پر میں، پھر کیوں اتنی جرأت؟ اس کے کوئلے کی طرح دہتے لب اور آنکھ کو اگلتی گرم سانسیں ایزل کی جان نکال گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس ایزل کو اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے کپ کپانے لگی تھی۔ اس شخص کا یہ دھونس جمانا اور بالکل اپنا باندھی قرار دینا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے ہی شدید غصے میں تھی اس پر، خود کیسی لڑکیوں کو آس پاس رکھتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طرح کروڑوں اربوں کی مالک نہیں تھی، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے جاب تو کرنی تھی۔ میری سزا یاد ہے نا؟ اسی گردن پہ بکھرتے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ بھاری بوجھل لہجے میں بولتا ایزل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ ایزل کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ آریان بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا، اسے اپنے غصے پر کیسے قابو پائے رکھا تھا وہ خود بھی حیران تھا، مگر اس وقت اس کا سارا غصہ اس فون کی گڑیا پر اترنے لگا تھا جو اس کی ذمہ دار تھی۔ اس کی یہ خاموشی مزید تپا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے کو چھوتا، اس کے لبوں کے نرم ہاتھوں پر آ ٹھہرتا، اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت اور دیوانگی بھرا تھا کہ ایزل پوری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کے مضبوط بازو کے حصار میں تھی۔ آریان نے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ایزل کے بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے خود سے قریب تر کیا، اس کے سانسوں میں اپنی سانسیں اڈھیلتا، اپنے اندر کا بے پناہ غصہ اور اضطراب اپنی شدت و قراست اس کے اندر اتار رہا تھا۔ ایزل کو اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے لگا تھا جیسے ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ پوری طرح سے اس کے فولادی سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ اس کا نازک سرابہ پوری طرح سے آریان خانزادہ کے رحم و کرم پر تھا۔ کمرے میں اب بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی بہت اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی، مگر ایزل اب بھی اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اس وقت روشنی چاہتی تھی۔ یہ شخص اس کی جو حالت کر چکا تھا، اس کا اندھیرے میں کھڑے رہنا ہی مناسب تھا۔ کیا سوچ کر وہ گھٹیا کمپنی جوائن کی تم نے؟ اس کی رکتی سانسوں کا محسوس کرتے آریان نے کچھ لمحوں کے لیے انہیں آزادی بخش دی تھی۔ اس کی کمر کو ہلکا سا جھٹکا دیتا اسے اوپر اٹھاتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر لے آیا تھا۔ اسے دوسرا بازو بڑھا کر کمرے کی لائٹس بھی آن کر دی تھی جبکہ ایزل گہرے گہرے سانس پاتی اس وقت اس کی جانب دیکھنے سے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، میرے سامنے اتنی معصوم کیوں بن جاتی ہو جبکہ حقیقت میں سے بالکل مختلف ہو تم؟ اچھے سے سمجھ چکا ہوں تمہاری اس معصومیت کا ڈھونگ۔ اس کے بالوں کی گدی کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے پناہ قریب لاتا اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا گمبھیر بھاری سر ترین لہجہ ایزل کے سانسوں کو مزید بڑھا گیا تھا۔ اس کا غصہ اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ایزل نے گھبرا کر آنکھیں مینچ لی تھی اور اگلے لمحے اس کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی کیونکہ وہ شخص اپنے ہونٹوں کے انتہائی بے رحم لمس سے اس کی گلابی گردن کو بہت پوری طرح سے سرخ کر چکا تھا۔ تمہاری خاموشی میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہے۔ بولو ایزل، کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ کیا سوچ کر گئی تھی تم میرے دشمنوں کے بیچ؟ بولو ورنہ آج میں اپنی ہر حد پر پار کر جاؤں گا، اپنے غصے پر مزید قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کے لب اب بھی ایزل کی گردن اور کندھے کو چھو رہے تھے جبکہ ایزل تھر تھر کانپتی بے پناہ خوفزدہ تھی۔ سر، آپ نے مجھے اپنی جاب سے نکال دیا تھا، مجھے جاب کی ضرورت تھی، ایزل لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ بھی اس کی جانب سے نگاہیں جھکائے ہوئی تھی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی بات سے آریان خانزادہ کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ تم سے نکاح ہوا میرا، ذمہ داری ہو تم میری، ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں جو رقم بھیجتا ہوں وہ اس سیلری سے 10 گنا زیادہ ہے۔ تم آرام سے گھر بیٹھ کر اپنی بہت اچھی رات گزار سکتی ہو، پھر یہ سب کرنے کی نوبت کیوں پیش آ گئی؟ اس کی ٹھوڑی کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا جبکہ ایزل اس کے مقناطیسی نگاہوں کا وار برداشت نہ کر پاتے ہپنوٹائز ہوئی تھی۔ آریان کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ رقم، میری نہیں ہے وہ۔
ایزل اب کیوانوں سے دیکھ کے دو بدو بولی تھی۔ آریان کے گرفت میں مقید نازک وجود اب بھی بری طرح سے لرز رہا تھا۔ کیوں نہیں چاہیے؟ آریان مزید تپ اٹھا تھا۔ اس کے نقوش غصے سے تن گئے تھے۔ کیونکہ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، نہیں مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہ آپ کی دولت سے۔ آپ مجھ جیسی عام سی مڈل کلاس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، وہ بھی تنہائی میں سے اپنے التفات لٹا کر؟ وہ رقم نہیں، لمحات کی عوض دیتے ہیں مجھے، نہیں قبول وہ مجھے۔ آپ کے آنے سے پہلے میری زندگی اگر آسان نہیں تھی تو ذہنی طور پر اتنی بے سکونی اور بے چینی بھی نہیں تھی جو آپ نے بخشی ہے مجھے۔ پلیز میں ایک بہت کمزور لڑکی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ایزل کی آنکھوں سے ایک دم سے آنسو بہہ نکلے تھے جبکہ آریان لمحے جو اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خوف کے زیر اثر کیا سے کیا بکواس کر چکی تھی اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑکی ہر بار اپنی باتوں سے اسے گھٹیا انسان ثابت کر دیتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، اس نے اس لڑکی کی نظروں میں برا ہی رہنا تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھی، مٹھیاں میں جب اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ سامنے کھڑی وہ نازک دوشیزہ اس پر اپنے لفظوں کے وار کرنے کے بعد اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ آریان نے اس کے چہرے پر بکھرتے آنسوں کو اپنے پوروں سے چومتے کہا تھا۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسوں کی جڑی پھر سے بہہ نکلی تھی تاکہ تم سبحان جیسے لوگوں کے پاس جا سکو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ غضبناکی کی حد تک لال تھا۔ ایزل اس کے بدلتے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں بھی تمہاری وجہ سے بہت بے سکونی کا شکار ہوں، بہت بے چین رہتا ہوں، کیوں نہ آج دونوں کے بیچ کی یہ بے سکونی دور کر دی جائے؟ وہ جھکا تھا اور اس کے نازک وجود کو اپنی فولادی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ایزل نے سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ کیا سمجھ رہی تھی اور یہ شخص کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایزل کے ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ شخص ہمیشہ اس کی باتوں کا الٹا ہی رد عمل دیتا تھا۔ آریان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا جبکہ اس کی آنکھیں آج کسی قسم کی رائے دینے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے بیڈ کی جانب بڑھتا دیکھ کے ایزل کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اسے خود سے دور رکھنے کے لیے وہ سب بول رہی تھی مگر اس شخص پر تو اس کی بات کا ہی الٹا اثر تھا، وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اسے بیڈ پر پٹک تھا، وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا جبکہ ایزل گھبرا کر اپنی جگہ بیڈ پر ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت شرم و خفت کے مارے بے پناہ سرخ ہو چکی تھی۔ آپ یہی کرنا چاہتے تھے نا میرے ساتھ؟ آپ کی پہلے دن سے مجھ پر بری نظر تھی، آج موقع ملتا ہی آپ نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے۔ ایزل بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکتی ہوئی بولتی، پہلے دن سے اتنی حسین ہو تم، اس حسن کو سراہنا تو بنتا ہے نا۔ کوٹ دور اچھالتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا جبکہ ایزل کو لگا تھا اس کی سانسیں اٹک جائیں گی۔ اب وہ آج اس کی ہر بات کا الٹ ہی جواب دے رہا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ ایزل اسے اپنی جانب آتا دیکھ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب آریان اس کی کلائی تھام کر اسے بیڈ پر گرا گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اس کے اوپر سے اتار دیا تھا۔ آنکھوں میں اب بھی شعلوں کی لپک تھی، اس کے دونوں اطراف اپنی ہتھیلیاں جماتا اس کے اوپر جھکایا تھا۔ ایزل بالکل اس کے نیچے دبی ہوئی تھی، شرم و خفت کے مارے اسے اپنے سانسیں روکتی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ ایزل اپنی کلائیاں اس کی گرفت میں قید ہوتے دیکھ سسکی تھی۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑکتا، اس کی ستمگر کا راگ الاپ رہا تھا۔ اس کے دل میں شک کا بہت اونچا مقام تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان خانزادہ ایسا کچھ بھی کر کے اس کے دل میں اپنا مقام کھو بیٹھے۔ سبحان ملک کی کمپنی چھوڑ دو۔ اس کے وجود کی دل فریب مہک سانسوں کے راز اپنے اندر اتارتا وہ کہہ گیا تھا۔ اس کے قریب کسی غلط مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، ہاں مگر وہ اپنے بے قرار دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس لڑکی کے معصومیت کو اتنے ہی قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتی۔ کب کب آتے بھیگے لہجے میں اب بھی ضد اور خفت کی کان سے نمایا تھا۔ اس مقام پر بھی اسے ٹکر دے رہی تھی۔ آریان کے لبوں کو بے ساختہ ایک خوبصورت مسکان نے چھوا تھا۔ ایزل کے رنگت شرم کے مارے لال اناری ہو چکی تھی، چہرے پر ناگواریت کے بجائے گھبراہٹ اور حیا نمایاں تھی۔ وہ پوری طرح سے اس نازک جان کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ایزل کا سر تکیے پر پڑا تھا جبکہ آریان اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس لڑکی کی دیوانگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایزل نے صاف انکار کیا تھا، وہ ان کے کانٹریکٹ پر سائن کر چکی تھی۔ 1 سال سے پہلے ان کی کمپنی چھوڑنے پر اسے 50 لاکھ خرچانا پڑنا تھا۔ یہ بات وہ آریان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ اس کا ہاتھ ہمیں اس کے ہوشوں کے حصار میں جکڑے ہوئے اس وقت بہت عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس شخص سے قریب کھڑے اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگی تھی، رنگت بالکل لال ہو چکی تھی۔ ابھی ان کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اگر زی اکیلا ہوتا تو اب تک باہر جا کر ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے چکا ہوتا، مگر مسفرہ کی پتہ نہیں کیا لگ رہی تھی۔ پچھلا راستہ کھلواؤ، ہم وہاں سے جائیں گے۔ زی گلاب خان کو ہدایت دیتا مسرا کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اسے لے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ مسرا اس کے چہرے پر تشویش بھری تاثرات واضح طور پر دیکھ رہی تھی۔ وہ آج تک سب کو صرف ٹینشن دیتا آیا تھا، اس کا اس طرح پریشان ہونا مسرا کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ اسے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟
باہر جانے کا راستہ تو دوسری طرف سے ہے۔ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے وہ تجسس سے ہاتھوں کو خود کو روک نہیں پائی تھی۔ یہ بھی باہر جانے کا راستہ ہی ہے۔ اس کے حسین روپ سے نگاہیں چراتا وہ جواب دے گیا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے وہ ایک دم سے پلٹا، اس کے سامنے آیا تھا۔ مسرا نے گھبرا کر فوراً پیچھے ہوئی تھی، جبکہ زیکا اس کے نازک کمر کو اپنا بازو حمال کر کے اسے اپنی آہنی گرفت میں لیتا دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ گھر جا کر تم بولو گے کہ تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ انکار نہیں ہونا چاہیے تمہاری طرف سے، ورنہ میں اپنا یہ مذہب بھول جاؤں گا۔ چہرہ اس کے قریب کرتا ہوا اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دلکشی بھری چمک آ ٹھہری تھی۔ اس لڑکی کی قربت کے نشے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے حاصل تو اب کسی بھی قیمت پر کرنا ہی تھا۔ وہ اس خماری اور نشے کو ہمیشہ کے لیے اپنے حواسوں سے اتارنا چاہتا تھا، جس کی خاطر ایک بار اس نشے کو اپنے حواسوں پر اتارنا ضروری تھا۔ جبکہ اب مسرا اس کی آنکھوں میں بے انتہا سرخ پڑتی رنگت دیکھ گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ ساری زندگی شخص کے ساتھ کیسے گزار سکتی تھی بھلا؟ دھڑکنوں کی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ زاویہ کمار کا خوبصورت دلکش نقوش سے سجا چہرہ اس کے بے پناہ قریب تھا۔ وہ ہپنوٹائز کرتی پوری آنکھوں کا جال اس پر پھینکا جا رہا تھا۔ کیوں میں ایسا کیوں کروں؟ مجھے نہیں کرنا رہنا آپ کے ساتھ، مسرا کپکپاتے لہجے میں بولی تھی۔ اپنے کمر پر اب بھی اس کی بے باک گرفت محسوس ہو رہی تھی، جو بہت ہی استحقاق اور بے حیائی سے اسے چھو رہا تھا۔ وہ شرم سے بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ رہنا تو اب میرے ساتھ ہی پڑے گا، اپنی مرضی سے اور گھر والوں کی رضامندی سے میرے ساتھ آ جاؤ، ورنہ پھر جب میں اپنا دل کا استعمال کرتا ہوں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور نہ ہی تمہارے گھر والے۔ وہ زیادہ دیر تک اس مہربان روپ میں نہیں رہ سکا۔ اس کی بات پر مسرا کی بولتی بالکل بند ہو گئی تھی۔ اس کا گال تھپتھپا کر اس کی کلائی کو مزید مضبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آس پاس اس کے گارڈز موجود تھے، اس کے باوجود اسے مسرا کو اپنے پیچھے کور کر رکھا تھا، جیسے اس لڑکی کی ہر پر ذرا سی آنچ آتی بھی نہ دیکھ سکتا ہو۔ وہ دونوں جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچے، ایک دم سے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی تھی۔ زیکا فوراً مسرا کو گاڑی کے اندر بٹھاتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ فائرنگ اسی پر ہو رہی تھی۔ اگر وہ گاڑی میں مسرا کے ساتھ بیٹھ جاتا تو اس کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو باہر رہنے کی ترجیح دی تھی۔ مسرا گھبراہٹ کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی کو فوراً وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر گلاب خان بیٹھا تھا، جو خاص طور پر زیکا نے مسرا کی حفاظت کے لیے بچھا رکھا تھا۔ باہر اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی تھی۔ مسرا کے دل میں ایک دم سے بے چینی اور فکر آ ٹھہری تھی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ اس شخص نے اسے پہلے محفوظ کیا تھا۔ وہ اس کی مکمل حفاظت کی خاطر خود کو خطرے میں دھکیل لیا تھا۔ نگاہیں اوجھل ہونے تک مسرا مڑ کر زیکا کو دیکھتی رہی تھی، جو کہ اپنے آدمیوں سے آگے کھڑا گولیاں چلاتا دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اسی لمحے مسرا نے اسے پیچھے زمین پر گرتے دیکھا تھا، شاید اسے گولی لگی تھی۔ مسرا کی رنگت ایک دم سے زرد ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر گلاب خان کی جانب دیکھا تھا، جو خود سرخ آنکھوں سے منظر دیکھ رہا تھا، مگر اسے زیکا کی جانب سے رکنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے وہ مسرا کو وہاں سے لیے تیزی سے نکل آیا تھا۔ جبکہ مسرا اپنے گم سم سی بیٹھی اپنے دل کے غیر ہوتی حالت پر غور و فکر کر رہی تھی۔ اس شخص کی تکلیف پر وہ کیوں تڑپ رہی تھی؟ دل میں یہ کیسا دردانہ ٹھہرا تھا؟ وہ تو برا انسان تھا، وحشی بے رحم درندہ، جس میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ پھر وہ اس انسان کے لیے اتنی بے قرار کیوں ہو رہی تھی؟ گھر آ کر بھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی تھی۔ اس کے دل جو کسی طور پر سکون نہیں ملا تھا۔ کئی بار موبائل اٹھاتے اس کی حیرت دریافت کرنے کا سوچا تھا، مگر پھر اگلے لمحے وہ موبائل واپس پٹک دیتی۔ اس کا خوبصورت تیکھے نقوش سے سجا مغرور چہرہ نگاہوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی وہ بستر پر اوندھے منہ آ گری تھی۔ پورے وجود میں بے قراری اور بے چینی سی پھیل رہی تھی۔ کسی طور پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے بے اختیار زیکا کے وہ الفاظ یاد آئے تھے، جن میں وہ بہت دعوے سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایسے کسی احساس کا اقرار اس نے اب تک اپنے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ شخص کیسے جان گیا تھا؟ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ اس کے دل میں شخص کے لیے جذبات آنے لگے تھے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مسرا کی رنگت خطرناک حد تک لال ہوئی تھی۔ دل کے دھڑکنوں کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تو گائز آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک دن کے لیے لیٹ ہو گیا، کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں، لیکن پھر یہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، اس تک کے لیے اللہ حافظ۔